کہ شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج، شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج۔ کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج، کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج۔ ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو چل کر دو انہیں، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو چل کر دو انہیں، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو چل کر دو انہیں، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج۔ ایک درود ارشاد فرما دیں جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے برائے میری بڑی گزارش ہے کہ مجلس کا آغاز سورخانی سے ہونے جا رہا ہے، جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے برائے میری بڑی گزارش ہے کہ وہ مرحوم وزیر حسن صاحب کے مدد خانے میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، مجلس کا آغاز جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی شب بیداری میں لکھنؤ کی مشہور اور معروف انجمنیں بارگاہ مولا میں سلام اور نوحہ پیش کریں گی۔ مجلس کا آغاز سوزخانی سے ہونے جا رہا ہے۔ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے ہندوستان کے مشہور اور معروف سوزخان جناب ہادی رضا صاحب اور ان کے ہمنوا۔ جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزار ہوں کہ مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزاخانے میں تشریف لے آئیں۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے بھی گزار ہوں کہ رقیہ منزل میں تشریف لے آئیں، مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک درود ارشاد فرما دیں کہ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں قضا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، علقمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، شے کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے۔ اور جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے۔ اور جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے۔ انہی مصروں کے ذیل میں انتہائی ادب اور احترام سے جناب ہندوستان کے مشہور اور معروف سوزخان جناب ہادی رضا صاحب کی گزار ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں مرثیہ اور سلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے وہ یہ جمعہ والا ہاں صحیح۔
सलवात और भेज दीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कुछ तो है दर चली, कुछ मुर्तज़ा कहने लगे। कुछ तो है दर कुछ चली, कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफा कहने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरते डरते हमने तो अल्लाह की कुदरत कहा। तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे। कुछ तो है दर एक सलावत और भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हर एक राज से पर्दा हटा दिया मैंने। हर एक राज से निशान मातम में सरवर दिखा दिया मैंने। फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल क्या करते। फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल क्या करते। अली का एक कसीदा सुना दिया। मैंने निशान मातम एक सलवात और भेज दें हम। रायगा जाने न दी कोई दुआ अब्बास ने। रायगा जाने न दी कोई दुआ अब्बास ने। मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया अब्बास ने। रायगा जाने न दी दुआ अब्बास ने। आते ही दरगाह में सारी मुरादें आ गई। आते दरगाह सारी मुरादें आ गई। हमने अपने लब हिलाए सुन लिया अब्बास ने। जाने न दी कोई दुआ अब्बास ने। मश्क तो भर ली मगर देखा न पानी की तरह। मश्क तो भर लिया गर देखा न पानी की
رسوا کر دیا عباس نے، ٹھیک سے دریا کو رسوا کر دیا عباس نے، رائے گا جانے کس میں ہمت تھی جری کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا، کس میں ہمت تھی جری کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا، ٹھاٹ سے دریا پر مشکی راہ بھرا عباس نے، رائے گا جانے لگی کوئی دعا عباس نے، کربلا میں جب قدم دست مبارک ہو گئے، کر دیا تصنیف قرآن وفا عباس نے، رائے گا جانے نہ دی کوئی دعا عباس، اپنے ماتم دار کے رخ پر پسینہ دیکھ کر، اپنے ماتم دار کے رخ پر پسینہ دیکھ کر، تیز کر دی اپنے پرچم کی ہوا، رائے گا جانے فاتحہ۔ الحمدللہ محمد وآل یہاں حال یہ تھا گشت ادھر سے پیمبر، یہاں حال یہ تھا گشت ادھر سے پیمبر، سر سجدے میں تھا ہاتھوں میں امامہ اطہر، فرماتے تھے بے قسم میں خالق اکبر کا رحم بچھڑتا ہے برادر سے برادر کا رحم بچھڑتا ہے برادر سے برادر، عالم ہے عجب سینہ سوزا میں نفس کا، ساتا چھٹا جاتا ہے 29 برس کا، ساتا چھٹا جاتا ہے وہ خیمے میں مشغول دعا تھے شہزی جا، یہاں شخص دے عباس ہوا گرز سے ناگا، تیغوں سے کٹے بازوے فرزند ید اللہ، منزل تھی قریب قافلہ ہوتا تھا جدا، منزل تھی قریب قافلہ ہوتا تھا جدا، برسانے لگے تیر کمادار جو آ کر ہم ہو گئے مشکیزے کو چھاتی سے لگا کر، ہم ہو گئے مشکیزے کو چھاتی سے لگا، مایوس ہوئے جسم میں حالت جو نہ پائی، چمکار کے رہوار کو یہ بات سنائی، افسوس کے پیاسے ہیں کئی روز سے بھائی، تو مشق کو لے جا کہ ہماری اجل آئی، تو مشق کو لے جا کہ ہماری اجل، پانی دلے سلطان مدینہ کو پہنچ جا، پانی دلے سلطان مدینہ کو پہنچ جا، یہ مشق کسی طرح
سکینہ کو پہنچ جا یہ مشق کسی طرح سکینہ کو پہنچ یہ کہنا کہ بے دست ہے یا حضرت شفیع ارے بھیجا ہے مجھے اس میں کچھ ان کی نہیں تقصیر آنے کی یہاں تک کوئی بنائی نہ تدبیر یہ کہنا چکے تھے کہ لگا مشق پر ایک تیر یہ کہنا چکے تھے لگا مشق پر ایک تیر چلائے کہ امو تیرے قربان سکینہ چلائے کہ امو تیرے قربان سکینہ ارے پیاسی رہی ہے میری نادان سکینہ پیاسی رہی ہے میری نادان سکینہ گھوڑے سے گرے جب تو برادر کو پکارا کام آیا یہ خادم یہ نمخار تمہارا ارے سنتے ہی نہ حضرت کو رہا ضبط کا یار بس ہائے اخی کہہ کے گریباں کیا پارا بس ہائے اخی کہہ کے گریباں کیا پارا کانپا جو بدن حیدر صفدر نے سنبھالا کانپا جو بدن حیدر صفدر نے سنبھالا ارے غش کھا کے گرے تھے کہ جو اکبر نے سنبھالا غش کھا کے گرے تھے کہ سر پیٹ تے روتے ہوئے میدان کو چلے شاہ بابا کی کمر تھام کہ اکبر ہوئے ہمراہ عباس کا لاشا جو نظر آ گیا ناگا بھائی سے بغل گیر ہوئے سرور زیجا بھائی سے بغل گیر کچھ کہہ نہ پائے کہ مسافر ہوئے ابا منہ دیکھتے ہی دیکھتے آخر ہوئے ابا منہ دیکھتے ہی دیکھتے سینے میں اگر درد ہوا ہو تو بتا دو نیزہ کوئی پہلو میں لگا ہو تو بتا دو دل تیر سے سوراخ ہوا ہو تو بتا دو ارے عباس برادر سے خفا ہو تو بتا دو عباس برادر سے دی جان مگر مشق نہ چھاتی سے جدا کی دی جان مگر مشق نہ چھاتی سے جدا کی کچھ کرنے نہ پائے بھی وصیت کے قضا کی کچھ کرنے نہ پائے وصیت کے قضا عباس عرب عدیلہ یا اللہ حضرات مجلس کا آغاز سوزخانی سے ہو چکا ہے سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے ہندوستان کے مشہور اور معروف سوزخان جناب ہادی رضا صاحب اور ان کے ہمنوا ہمارے درمیان میں مولانا موصوف تشریف فرما ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کی اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے مولانا موصوف تشریف فرما بھی ہیں جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے
مومنین سے گزارش ہے کہ مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز مکمل طور سے سوز خوانی سے ہو چکا ہے۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہے۔ جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ کو۔ میں ایک مطلع و چند اشعار کے بعد شاعر کو مداح اہل بیت کو آواز دوں گا۔ علی کہ فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، میری نظروں میں وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، فاطمہ جو تیرے بچوں کا ثنا خوان نہیں، میری نظروں میں وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا بات بھائی، کہ ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، باب زہرا ہے کوئی قصر سلیمان نہیں۔ ملک الموت جو آتے ہو ادب سے آنا، باب زہرا ہے کوئی قصر سلیمان نہیں۔ لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، جو علی کا ہے مخالف وہ مسلمان نہیں۔ لاکھ کلمہ پڑھو قرآن پڑھو سجدے کرو، جو علی کا ہے مخالف وہ مسلمان نہیں۔ چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں۔ چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، چاہیے اس کے لیے صرف زباں عصمت کی، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں۔ میں نے بہلول کے ہاتھوں پکڑی ہے بیعت، شعر پیش کر رہا ہوں بھائی دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ میں نے بہلول کے ہاتھوں پکڑی ہے بیعت، میں نے بہلول کے ہاتھوں پکڑی ہے بیعت، اب بہکنے کا ذرا بھی میری امکان نہیں۔ میں نے بہلول کے ہاتھوں پکڑی ہے بیعت، میں نے بہلول کے ہاتھوں پکڑی ہے بیعت، اب بہکنے کا ذرا بھی میری امکان نہیں۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا، کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، جب مکمل ابھی فضا کا ہی عرفان نہیں۔ کیسے سمجھے گا جہاں عظمت زہرا مرزا، جب مکمل ابھی فضا کا ہی عرفان نہیں۔ انہی مصروں کے ذیل میں میں دعوت سخن دے رہا ہوں کم سن مداح اہل بیت جناب علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ اوپر بیٹھو۔ نعرہ سلوات۔ بعد صبا جا کیے امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں، یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ ایسا یتیم بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے۔ میں تو تم کو بھی بلاتی رہی، تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔
اور کچھ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. حضرات یہ تھی خمسین بتائے گئے جناب علی عباس صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ، جو تشریف فرما ہیں. جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزار ہوں کہ مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز پیشخانی سے ہو رہا ہے. میں دعوت سخن دے رہا ہوں مدعی اہل بیت جناب حیدر صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں. میں صحیح کروں. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد و امام کے ظہور اور ان کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے. یہ کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے. میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی. میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی. دکھائی کچھ نہیں دیتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، بڑا اندھیرا. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے. پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے.
ساتھ مت لانا، اگر ہو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا، یہاں میں قید ہوں بابا، یہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ۔ باوز بلند نعرہ صلوات۔ چار مرتبہ شعر سے ساتھ فرمائیں۔ بچھا ہے فرش عزا مجلس حسین کے لیے، بچھا ہے فرش عزا مجلس حسین کے لیے، آئیں گی جناب سیدہ اشک حسین کے لیے، آئیں گی جناب سیدہ اشک حسین کے لیے، تو دل کھول کے اشک بہا لو حیدر، تو دل کھول کے اشک بہا لو حیدر، میری آنکھوں کا ہر قطرہ ہے حسین کے لیے، میری آنکھوں کا ہر قطرہ ہے حسین کے لیے۔ باوز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کو نکال۔ حضرات مومنین، یہ تھے مدعی اہل بیت جناب حیدر صاحب، جو بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ جہاں تلک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، مومنین سے گزار ہوں کہ مجلس کا آغاز مکمل طور سے پیش خوانی سے ہو رہا ہے۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہے، اور جیسے کہ آپ کو علم ہے، یہ مجلس مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزا خانے میں شب داری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رقیہ منزل میں، مہتاب باغ پارٹ 2 میں تمام مومنین تلک میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ مومنین سے گزارش ہے کہ مرحوم وسیع حسن صاحب کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، مولانا موصوف تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں، جو تشریف فرما ہیں۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیا۔ ایک درود ارشاد فرما دیا۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے بھی مسلمان دکھے ہیں ہم کو، جو کہ قرآن کے پیغام پر شک کرتے ہیں، جن کی طینت
ہے شیطان کی طینت کا خمیر، بس وہی محسن اسلام پر شک کرتے ہیں۔ ایسے ایسے بھی مسلمان دکھے ہیں ہم کو جو کہ قرآن کے پیغام پر شک کرتے ہیں۔ درود ارشاد فرما دیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، مطلب جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا، جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے۔ حسن مطلب سماعت فرمائے، پیش کر رہا ہوں، بطور خاص مطلب پیش کر رہا ہوں۔ حیدر بھائی دیکھیے گا، محمد بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں۔ یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے۔ مصرع ہوا تھا رفیع بھائی کہ عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ شعر پیش کرتا ہوں، یہاں سے دیکھیے گا، کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے۔ اور یہ بھی شعر جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، رضی بھائی دیکھیے گا، شعر پیش کر رہا ہوں بطور خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا، دیکھیے گا اس شعر کے اوپر۔ خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، بات بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، شکریہ، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے،
عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے. شعر حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا حیدر بھائی, شعر پیش کر رہا ہوں محمد بھائی. چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے, چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے. آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے, آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے, آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے. چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے, آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے, آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے, آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے. شعر پیش کر رہا ہوں زوار بھائی, دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں, شعر پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی, وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی, لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے, لعنت کی راسیوں میں گرفتار. ایک درود ارشاد فرما دیں آپ, ایک درود ارشاد اور فرما دیں, ایک درود ارشاد فرما دیں آپ. سرکار اجازت ہے. وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی, لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے, لعنت کی راسیوں میں گرفتار ہو گئے. اور سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. کھا کھا کے مجلسوں کا تبرک پلے ہیں وہ, کھا کھا کے مجلسوں کا تبرک پلے ہیں وہ, بچے ہمارے شے کے نمکار ہو گئے, بچے ہمارے شے کے نمکار ہو گئے. انہی مصروں کے ذیل میں میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب کی گزارش گزاروں کے آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں. آپ لوگ تلوار بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں. فاتحہ.
ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وشجاعتہم وشفاعتہم وولایتہم وطہارتہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ صلوات عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ سے روبرو ہیں۔ یہ بزم، یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ نوحہ خوانی، یہ ماتمداری، یہ پرساداری، یہ عزا، یہ تمام کے تمام جہاں پر مہک ہوتے ہیں، جہاں پر ایصال ہوتے ہیں، جہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر خیر ہی خیر آتی ہے، وہاں پر برکت ہی برکت آتی ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اگر سجدوں کی پہچان اسلام بنتا ہے اور نماز اسلام کی پہچان بنتی ہے، کعبہ اسلام کی پہچان ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی تمام چیزیں اسلام کی پہچان ہیں، بلکہ یہ جو آپ کے سامنے چھوٹا سا تابوت رکھا ہے وہ بھی اسلام کی پہچان ہے۔ یہ جو فرش عزا پر مومنین بیٹھے ہیں یہ بھی اسلام کی پہچان ہے۔ یہ جو دستہ شاہراہ پر چلتا ہے یہ بھی اسلام کی پہچان ہے۔ لہٰذا جہاں پر تمام عبادتیں اسلام کی پہچان ہیں وہیں پر عزاداری بھی اسلام کی پہچان ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کی پہچان ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری عبادتیں ہیں اور ہماری ریاضتیں ہیں اور جو کچھ پروردگار عالم سے منسوب ہے وہی ساری چیزیں عبادت ہیں، بلکہ نہیں، جو اللہ کے منسوس کردہ خلیفہ، منسوس کردہ معصوم اس کائنات میں ہیں،
اگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ان کے منسوب کردہ چیزوں کو اگر ہم اٹھا کر اس کو لے کر اگر ان کا نام لے کر یا حسین کہہ دے تو یہ بھی اسلام کی بلندی کا عمل ہے. یہ بھی اسلام کی بلندی کے لیے ایک لمحہ ہے، ایک وقت ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ جو اسلام کی میں گفتگو کر رہا ہوں وہ اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کون پہنچایا اور کس نے محنت کی، کس نے زحمت کی اور کس کے ذریعے سے یہاں تک آیا کہ ہم اور آپ آج اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تمام شیعان حیدر کرار، بلکہ میں جملے کو بدل کے یہ کہوں کہ تمام امت مسلمہ کو یہ پتا ہے کہ اسلام کیسے آیا، کون لے کر آیا، کون بچایا، یہ سب کو پتا ہے. لیکن میں جو آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ان افراد کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اسلام کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے. ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جناب سلمان ہیں، رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. بڑی جلدی جلدی اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ، میں نے خواب میں دیکھا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جو حضرات ابھی باہر ہیں وہ تشریف لائیں اور ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات بھی ذرا سا آگے آ جائیں. اور محمد کیا کہا جناب سلمان نے؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میں بڑا بے چین ہوں. مسجد نبوی میں آئے سلمان خواب دیکھنے کے بعد اور رسول السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. جناب رسالت مآب نے ایک جملہ کہا خواب بڑا عمیق اور دقیق ہے. کہا یا رسول اللہ میں جب سے دیکھا بڑا پریشان ہوں، جلدی عرض کریے. کہا اے سلمان تم خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا دیکھو تم ان تمام چاہنے والوں کے درمیان اپنے خواب کو بیان کرو، خواب دیکھا کیا ہے؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ جناب جبریل کے ہاتھوں میں ایک چادر ہے بڑی خوبصورت اور اس چادر میں بڑی خوبصورت ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت پتھر لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ لال و گوہر لگے ہیں، کہیں پہ مرجان لگے ہیں، کہیں پہ سرخ یاقوت لگے ہیں. اور جناب جبریل ایک آواز دے رہے ہیں. کہا کون سی آواز دے رہے ہیں؟ کہا جس کو بھی لینا ہے یہ چادر لے سکتا ہے. اتنی خوبصورت چادر اور جناب جبریل پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور یا رسول اللہ یہ حیرانگی کی بات نہیں تھی، لیکن حیران تب ہوا کہ جب لوگوں نے غور کیا، سنا جناب جبریل کی آواز کو، تو جناب جبریل چادر پیش کر رہے تھے بڑی خوبصورت، چاروں طرف قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کیا کہا؟ جبریل مجھے اس طرف کی چادر جہاں پر یاقوت لگا ہے وہ دے دو. جبریل جہاں پر یہ لال و گوہر لگے ہیں وہ دے دو. جبریل جہاں پر وہ قیمتی ہیرا لگا ہے وہ مجھے دے دو. یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت تھی لیکن ہر مانگنے والے نے ذرا سی مانگی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کیا ہے. رسول نے متوجہ کیا تمام مجمع کو اور کہا سلمان جاننا چاہو گے وہ چادر کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ. کہا جو چادر جبریل اپنے ہاتھوں میں بلند کر رہے تھے، کائنات کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہ چادر نہیں تھی، وہ میرا اسلام تھا جو ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا. کہیں علی تھے، کہیں حسن تھے، کہیں حسین تھے، کہیں زین العابدین تھے. لیکن وہ چادر یا رسول اللہ چادر تو بڑی خوبصورت تھی
ظاہر ہے دین اسلام سے اسے منسوب کر دیا. چادر بڑی خوبصورت, لیکن یہ لوگوں کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا کہ کوئی ایک ہیرا مانگ رہا ہے, کوئی ایک یاقوت مانگ رہا ہے, کوئی ایک سرخ یاقوت مانگ رہا ہے, کوئی ایک در نجف مانگ رہا ہے. تو رسول اسلام نے جناب سلمان کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہا سلمان, ایک دور آئے گا میرے اسلام کا یہی حال ہوگا, جو اچھا ہوگا اسے اپنا لے گا, جو برا لگے گا اسے چھوڑ دے گا. یہی اسلام کا حال ہوگا. لیکن عزیزان محترم, یہیں پر ایک تبلیغی گوشہ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمیں وہ اسلام نہیں لینا ہے کہ جو چادر کو خراب کر دے, جو چادر کو بدصورت بنا دے. ظاہر سی بات ہے ایک خوبصورت چادر کو اگر کاٹ دیجئے گا کونے سے تو وہ چادر کی جو شکل رہے گی وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا شیعان حیدر کرار کی خدمت میں ایک جملہ کہ اگر چادر لینا ہو تو پوری کی پوری لینا ہو, لہذا اگر پوری لوگے تو کائنات میں بھی خوبصورت, آخرت میں بھی باعزت. اور اگر ایسی چادر نہ لیے تو پھر کائنات میں بھی بدسلوکی اور بدصورتی کا مظاہرہ ہوگا, اور آخرت میں اللہ جانے کیا ہوگا. بہرحال میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت کے حوالے رسالت مآب نے آواز دی, یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. کیا کہا؟ یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑی خوبصورت حدیث ہے رسالت مآب کی. یہ زبان وحی الہی کی پابند ہے. اب اس زبان سے اگر کوئی جملہ برآمد ہوتا ہے تو وہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس یہ مکمل دلیل آ گئی کہ علی چاہنے والے اور علی کے چاہنے والے بس یہی کامیاب ہیں, چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو, بس علی اور علی کے چاہنے والے کامیاب بھی ہیں اور کامران بھی ہیں. توجہ رہے, مولائے کائنات کی بڑی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں. آپ سے اگر میں پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے تمام مجالس میں, تمام محافل میں, تمام بزم میں نے مولائے کائنات کی فضیلتوں کا انبار سنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے علی ہے ہی اس فضیلت کا نام کہ جس کے آگے کوئی فضیلت ٹکتی ہی نہیں ہے. لہذا میں کہوں گا بھئی آپ نے کس زبان سے سنی, تو آپ یہی کہیں گے کہ متعدد خطبہ سے, ذاکرین سے. اور اگر میں یہ کہوں کہ آخر میں یہ سلسلہ کہاں تک جا کر رکتا ہے تو آپ یہی آواز دیں گے کہ اگر کسی نے علی کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسالت مآب کی زبان ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کے بعد کس نے سب سے زیادہ علی کی فضیلت بیان کی تو آپ کہیں گے قرآن کی زبان نے بیان کی. تو ہی زبانیں ہیں, ادھر رسالت مآب کی زبان, ادھر قرآن کی زبان. یہ دونوں زبانیں مولائے کائنات کی بے پناہ فضیلتیں بیان کرتی رہیں. جب بھی کسی موقع پر دیکھا جائے تو علی کی فضیلت سے نہ قرآن باز آ رہا ہے نہ رسالت مآب باز آ رہے ہیں. وہ چاہے بزم ہو, چاہے وہ صحرا ہو, چاہے وہ منبر ہو, چاہے وہ بازار ہو, کہیں بھی مسجد میں منبر پہ ہر مقام پر رسول نے کہیں پر کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی, یا علی آپ کا خون
میرا خون، یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت۔ کہیں پر رسالت مآب نے کہا یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ ویسے ہی میرے لیے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے۔ کہیں پر کہا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ کہیں پر کہا یا علی آپ ایسی ہستی ہیں کہ جیسی کائنات میں کوئی ہستی نہیں۔ میں کتنی مثالیں دوں، قرآن کی زبان کو لے لیجئے تو قرآن آواز دے رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی کہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی عطا کرتا ہو۔ یہ ساری فضیلتیں کبھی قرآن سے کبھی رسول سے عطا ہوتی رہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک منفرد فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب کا ایک حقیقی چاہنے والا ہے، صحابی ہے، اور مولا کائنات کا بھی ایک صحابی ہے، جو رسول کا بھی مولا کائنات کا بھی۔ بڑی عجیب گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول کی زبان سے بھی فضائل علی سنا، قرآن کی زبان سے بھی علی کی مدح سنی، لیکن وہ علی کا چاہنے والا آیا بزم علی میں۔ دور ہے مولا کائنات کا، اور یہ دور ہے دور آخر۔ مولا کائنات کوفے میں رہائش پذیر ہیں، اور حکومت مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہے۔ دور آخر میں روایت کہتی ہے مولا کائنات کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں نے آپ کے فضائل رسول کی زبان سے بہت سنے، میں نے آپ کے فضائل قرآن کی زبان سے بہت سنے، میں آج آپ کی زبان سے کچھ فضائل سننا چاہتا ہوں۔ توجہ رہے، علی کے چاہنے والوں کی خدمت میں علی کی زبان سے علی کے فضائل کیا کہا علی نے؟ کہا مقہول، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ مقہول۔ کہا مقہول میرے فضائل سننا چاہو گے؟ کہا یا علی میں آج آپ کی زبان سے آپ کے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین۔ میں نے، توجہ رہے، علی کی زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے، علی نے کہا میں تمام مخلوقات عالم میں واحد علی وہ ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے لیے شرک نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ خدا جانے، اللہ جانے کہ پروردگار عالم کے ساتھ جو شریک قرار دیتے ہیں کچھ ہستیوں کو، وہ کیسے افراد ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مجمع سے کچھ لوگ کہیں گے یہ علماء جو ہیں نا اپنی طرف سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کون ایسا ہے کہ جو علی اللہ کے نعرے لگائے؟ لیکن نہیں عزیزان محترم، آپ اگر کائنات کے علوم کو دیکھیں، کائنات کے لوگوں کو دیکھیں، تو اللہ جانے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی تمام تاریخیں پڑھ لیتے ہیں لیکن علی کا جو سجدہ ہے نظر نہیں آتا۔ علی کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ثبوت بھی دے دوں کہ آج بھی کچھ ایسے افراد ہیں، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پلک جھپکنے کے، طرفۃ عین، یہ مثال نہیں ہے، یہ جملہ ہے مولا کائنات کا۔ کیا کہا؟ طرفۃ عین۔ مولا کائنات یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے کبھی شرک نہیں کیا،
لیکن مولا کائنات کا جملہ طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ پروردگار سلامت رکھے تمام عزاداروں کو۔ میں کربلا میں، جو لوگ کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک طرف ڈونیشن آفس ہے جسے نزورات کہا جاتا ہے عربی میں۔ چند سال پہلے میں جو اس میں داخل ہوا تو اتفاق یہ کہ فون آ گیا۔ ہمارا موبائل بھی اندر ہوتا ہے، بعد میں یہ نہ کہیں کہ اندر کیسے بات کر سکتے۔ میں فون پہ باتیں کر رہا تھا ڈونیشن آفس میں۔ اب جیسے ہی بات کرتے کرتے ختم ہوئی، فون رکھا، ادھر سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، مولانا آپ اردو میں بات کر رہے تھے، آپ کا لہجہ لکھنوی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میں لکھنؤ کا تو نہیں ہوں، لیکن ہاں تعلیم ضرور حاصل کی ہے لکھنؤ میں۔ جیسے ہی لکھنؤ کا نام سنا نا، وہ پڑوس کے ملک کے افراد تھے، کہا مولانا لکھنؤ تو بہت بڑا مرکز ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہا علماء کا۔ میں نے کہا ہاں بے شک۔ کہا لکھنؤ تو بہت بڑا مرکز ہے۔ کہا میں نے کس چیز کا؟ کہا عزاداری کا۔ میں نے کہا ہاں بے شک صحیح سنا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا کہ لکھنؤ کا واقعہ جو علم، تابوت، عزاداری، عزادار ہے نا، وہ بہت عظیم ہیں، ہم آج بھی ان کو بہت چاہتے ہیں۔ اور جب وہ لکھنؤ کی تعریف کر چکا تو ایک جملہ کہتا ہے، پتہ ہے کیا کہا؟ 3 افراد تھے۔ اس نے کہا مولانا تب تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ لکھنؤ کی عزاداری، کیا کہنا، آپ لوگ بھی علی کو اللہ کہتے ہوں گے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ امام حسین کے حرم میں لباس میں تھا۔ کہا آپ لوگ بھی، کیا بات ہے، لکھنؤ کی عزا، شہر عزا جسے کہا جاتا ہے، آپ لوگ بھی علی اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے۔ میں نے استغفر اللہ کہا اور تنزیہ جملہ کہا۔ میں نے کہا ہاں کیا بات کرتے ہیں، وہاں تو بھرے پڑے ہیں۔ میں نے تنزیہ جملہ کہا۔ جب اس نے سمجھا نہیں، لیکن ایک اس میں سے تھا جس نے کہا دونوں سے چلو یہاں سے۔ کیا کہا؟ اشارے میں کہا چلو یہاں سے۔ جیسے ہی میرا استغفر اللہ سنا، کہا چلو۔ اب جیسے ان دونوں سے کہا، ایک نے سوال کیا، کہا آخر کیوں ہمیں یہاں سے لے کر جا رہے ہو، بات کرنے دو۔ اس نے اشارتاً جملہ کہا یہ ہمارے نہیں ہے، چلو۔ ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ علی کو اللہ کہنے والے اور ہیں، علی کو مولا کہنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے لہذا ایسی جگہوں پر اگر ہمیں مل جائیں ایسے افراد تو پھر کہیں بھی مل سکتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کو کسی کا شریک نہیں قرار دے رہے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اور لوگ ہیں کہ شریک ایسا کرتے ہیں کہ علی کی فضیلت کو دیکھنے کے باوجود بھی کہ علی اس بلندی کا نام ہے، علی اس معراج کا نام ہے، علی اس اونچائی کا نام ہے کہ جو اونچائی کائنات نے عطا نہیں کی ہے، بلکہ علی کو اللہ نے علی بنا کر بھیجا تھا، دنیا میں آ کر علی نہیں بنے۔ مولا کائنات نے مقبول سے جب یہ جملہ کہا تو برابر میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یا علی
آپ نے بہت بڑا جملہ کہا. مولا کائنات نے کیا خوبصورت جملہ کہا. کہا حل فیکم غیری، کیا میرے علاوہ تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے؟ کیا میرے علاوہ، حل فیکم غیری، میرے علاوہ اگر کوئی ہے تو پیش کرو. لیکن کائنات کے پاس ایسا علی نہیں ہے. اما اگر علی ایسا ہوتا تو حجاج بن یوسف ثقفی جب دربار میں جناب قمبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا قمبر علی کو چھوڑ دو، علی سے اظہار برات کر لو، میں تمہاری جان بخش دوں گا. جناب قمبر علی کے چاہنے والے تھے نا. جناب قمبر نے کیا کہا حجاج بن یوسف ثقفی سے؟ کہا میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، علی کے چاہنے والے ہیں، میں علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ علی جیسا امام لا کر کھڑا کر دو، میں علی کو چھوڑ دوں گا. اما کائنات کے پاس علی جیسا انسان ہے ہی نہیں، ورنہ رسول ہر لمحے علی کی فضیلت بیان نہ کرتے، مولا کائنات کی فضیلتوں کے انبار نہ لگاتے. مولا کائنات نے مقبول سے دوبارہ ایک جملہ کہا. کہا مقبول میری تعریف سننے کے لیے آمادہ ہو؟ کہا یا علی بے شک. مولا کائنات نے کہا انی لم اعبد اللات والعزی. کیا کہا علی نے؟ انی لم اعبد اللات والعزی، میں نے کبھی زندگی میں لات اور عزا کی عبادت نہیں کی ہے. اگر کائنات میں، بلکہ جملے کے بدل کے یہ کہہ دوں کہ اگر پورے عرب کے، توجہ رہے اس جملے پر، اگر عرب کے ماحول میں جا کر تمام جیبیں ٹٹولی جاتی تو چھوٹے چھوٹے بت نکلتے. اس دور میں علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی ہے. اس ماحول میں علی کہہ رہے ہیں، اور لات اور عزا کی عبادت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ سنا ہوگا، جنگ احد میں ابو سفیان نے جب بھاگتے ہوئے ادھر رسالت مآب کو زخم لگا، ادھر بھاگے، وہی جو پورا اپنا خاندانی پیترا تھا اس کو اپنایا، اور جب بھاگنے لگے تو ایک جملہ کہا تھا. کیا؟ ان لنا عزا وما عزا لکم. غور کیجئے گا اس جملے پر. کیا کہا؟ یہ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. کہاں بھاگ رہے تھے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف. رسول نشیب میں ہیں، گرے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ ان لنا عزا. بڑی خاموشی سے سنیے، بڑا پیارا جملہ ہے، تاریخی جملہ. ان لنا عزا وما عزا لکم. ابن ابی سفیان نے کہا کہ ہماری جان تو عزا بچا لے گا. روایت کہتی ہے اس کا اشارہ رسول کی طرف تھا کہ ہمیں تو عزا بچا لے گا. ادھر بھاگ رہے ہیں، جیسے ہی آواز آئی تھی نا ویسے ہی بھاگنا شروع ہوئے. ان لنا عزا وما عزا لکم. ہمیں عزا بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ کس کی طرف اشارہ تھا؟ رسالت مآب کی طرف. رسالت مآب نے، تاریخ کہتی ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک جملہ کہا این علی. علی کہاں ہے؟ اگر کوئی رسول کو بچانے والا تھا تو وہ علی تھے. این علی. علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اما اتنا معتبر علی، اتنا بافضیلت علی، اتنا نصیر علی کائنات کو نصیب نہ ہوا. جنگ احد ایک آواز گونجی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی. روایت نے کہا کہ شیطان نے آواز دی تھی. آواز کیا تھی؟ مات محمد.
محمد فوت کر گئے، محمد دنیا سے گزر گئے، یہی ایک آواز گونجی تھی۔ اب اس کے بعد پیچھے مڑ کر لوگوں نے نہ دیکھا کہ محمد گزر بھی گئے یا ابھی ہیں۔ اما تاریخ کہتی ہے کہ لوگ بھاگتے رہے، اللہ جانے شیطان کے کتنے مقلدین تھے کہ کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا ہے۔ روایت کہتی ہے لوگ بھاگتے رہے، اور اس کے بعد جب ادھر آواز آئی کہ ماتا محمد، لوگ جب بھاگے تو یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ جب محمد نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ ظاہر اسلام کی طرف سے جنگ کرنے آئے تھے نا۔ جب محمد نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ لیکن وہیں پر ایک عجیب پہلو ہے، ایک الگ کیریکٹر ہے، الگ اخلاق اور الگ کردار نظر آتا ہے۔ تمام آئے تھے لشکر اسلام کی طرف سے، جیسے ہی آواز آئی شیطان کی، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی بھاگے اور کسی کا پتہ نہ چلا، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ادھر رسالت مآب نشیب میں گرے اور مولائے کائنات آئے، اور آنے کے بعد رسول کے ارد گرد پہرا دینے لگے۔ روایت کہتی ہے 4 مرتبہ علی زمین پر گرے، چند زخم آئے، لیکن علی رسول کی حفاظت کرتے رہے۔ یہیں سے آپ اخلاق کو اخلاق سے، کیریکٹر کو کیریکٹر سے ملائیے کہ وہ کیا کہہ کے بھاگتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ اگر محمد نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، لیکن علی کا کردار بتا رہا تھا اگر محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے۔ لہذا علی کا کردار ایسا تھا کہ محمد کو بتانا پڑا کہ دیکھو یہ ہے علی، یہ ہے ولی، یہ ہے پیشوا، یہ ہے لیڈر۔ اس لیے رسول کو بتانا پڑا ہر مقام پر، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ مولائے کائنات نے مقبول سے کا مقبول فضیلت سننا چاہتے ہو؟ دور آخر تھا نا مولائے کائنات کا، بڑی روایتیں ہیں اس حوالے سے۔ دور آخر میں اہل بیت کی فضیلت جو اجاگر ہوئی ہے نا، بے پناہ فضیلتیں ایسی اجاگر ہوئیں کہ جو نہ کبھی علی کی زبان سے سنی گئی تھی، نہ کبھی رسول کی زبان سے سنی گئی تھی۔ مولائے کائنات نے ایک جملہ اور کہا، کا مقبول میری تعریف سننا چاہتے ہو؟ کہا یا علی۔ مولائے کائنات نے کہا مقبول انی لم اشرب الخمر، میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اما یہ تو منصوص من اللہ معصوم ہے نا۔ مولائے کائنات کے بھائی جناب جعفر طیار رسول اسلام کی خدمت میں آئے۔ رسول نے سوال کیا، جعفر یہ بتاؤ کہ ابھی اسلام کا کوئی پیغام آیا نہیں، ابھی اسلام کے لیے اللہ نے کوئی اعلان کیا نہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیج دیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی اعلان اسلام نہیں آیا۔ جعفر، اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیجا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تم نے ایسا کون سا کام انجام دیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے سلام بھیجا؟
جناب جعفر طیار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے زندگی میں 4 کام کیے ہیں. کہ کون سے کام کیے؟ کہ یا رسول اللہ انی ما شربتو، توجہ، ما شربتو، میں نے کبھی شراب نہیں پی. کہا اور کیا کیا؟ کہا انی ما سرقتو، میں نے کبھی چوری نہیں کی. انی ما زنیتو، میں نے کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب جعفر. میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا. رسول اسلام نے کہا اچھا، اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیجا ہے، ابھی اسلام کا پیغام آیا نہیں اور اللہ نے تمہارے اوپر سلام بھیجا تو یہ وجہ تھی. کہا یا رسول اللہ. اب ذرا غور کریے کہ رسالت مآب نے کہا اپنی امت کو متوجہ کر کے کہ امت والوں، ایک معصوم کو، معصوم کی زندگی کو، معصوم کے مراحل کو چھوڑ دو، معصوم کے مراحل کو ایک جگہ پر رکھ دو. ابھی جو منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے معصوم نہیں ہے، علی کے بھائی کا جب یہ کردار ہے، علی کے بھائی کا جب یہ کردار ہے تو پھر ہم اور آپ کو کردار علوی کو ناپنا چاہیے، کردار علوی کو ترازو میں تولنا چاہیے اور اس ترازو کو اپنے لیے ہموار کر کے اس ترازو کے اوپر اپنے تمام اعمال کو، اپنے تمام کردار کو، اپنے تمام کیریکٹر کو لے جا کر وہاں پر ایک مرتبہ جہاں علی ہے، جہاں رسول ہیں، جہاں حسین ہے، جہاں اہل بیت ہے، اگر ہم زندگی بھر علی علی کرتے رہے یا حسین کی صدائیں بلند کرتے رہے، لیکن ہم کرتے تو رہیں گے لیکن ہمیں پتہ نہ چلے گا کہ علی نے قبول کیا یا نہیں کیا. اگر پتہ کرنا ہے تو کیریکٹر کو ایسا بناؤ کہ علی آل علی خود کہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا شیدائی ہے. لہٰذا عزیزان محترم، اہل بیت کے ایسے چاہنے والے بنیں کہ اہل بیت خود کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. رسول کی حدیث خود کہہ رہی ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے. یا علی، آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں. بے شک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں، لیکن وہی علی کے چاہنے والے کامیاب ہیں کہ جو علی کے نقش قدم پر قدم رکھ رہے ہوں، جو علی کے تمام عمل پر، تمام حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہوں. عزیزان محترم، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اسی نقش قدم پر چلنے کے لیے، اسی قدم پر قدم کو رکھنے کے لیے. آج ہم اور آپ مجلس عزا شب بیداری میں جمع ہوئے. پروردگار اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اور اس تمام حسن فیملی کے افراد کو واقعاً سچے عاشق حسین، سچے عاشق کربلا، ہم سب پروردگار جتنے بھی عاشق اربعین ہیں، عاشق عاشور ہیں، عاشق حسین ہیں، ان سب کو کربلا نصیب فرما، زیارت امام حسین نصیب فرما. ہم اور آپ کربلا کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کربلا کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. آج کربلا لوگوں کی نظروں میں گڑ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے جو ہمیں اجاگر کیا ہے وہ دنیا دیکھ کر حیران ہو چکی ہے کہ آخر یہ ہے کیا کہ جہاں پر ایک وقت میں، جہاں پر دو بھائیوں کے ذہن نہیں ملتے، وہاں پر کروڑوں افراد جا کر ایک جگہ جمع ہو جاتے. لہذا
اس مرکز کو کبھی بھی چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو ہلکا نہ سمجھیں. یہ حسین نے مرکز دیا ہے، اور جو حسین مرکز عطا کرتے وہ جنت سے کم نہیں ہوا کرتا. اور یہی کربلا جس کا ہر انسان بے صبری سے تڑپ کر چاہتا ہے کہ کربلا پہنچ جائیں، کربلا کی زیارت کر لیں، امام حسین کا پرسہ مادر حسین کو عطا کر دیں، وہ خواہش کرتا ہے. لیکن عزاداروں، آج اسی حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے ہم اور آپ بارگاہ امام حسین میں جمع ہوئے. چند لمحے مصائب پڑھوں گا عزاداروں. کس کے مصائب پڑھے جائیں، کس کس کے مصائب پڑھے جائیں. اہل بیت کے گھرانے کا ہر فرد مظلوم ہے. اتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں نا عزاداروں کہ جتنے بھی مظلوم اس کائنات سے گئے ہیں وہ سارے مظالم جو ان پر ڈھائے گئے ہیں اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی جو حسین پر ظلم کیا گیا وہ پورا نہ ہو پائے گا. اس لیے کہ حسین کو صرف کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ کربلا کے میدان میں اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ ادھر حسین نے کربلا میں قدم رکھا، ادھر ظلم شروع، ادھر ظالم نے حسین پر ظلم کرنا شروع کیا، ادھر حسین کا صبر، ادھر حسین نے صبر کرنا شروع کیا. جہاں دنیا کے تمام صبر انتہا پر پہنچ جاتے ہیں وہاں سے غم حسین کی ابتدا ہوتی ہے. امام حسین کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا تو صرف کلیجے میں درد رکھنے والے نہیں روتے، بلکہ حسین کے غم میں جن کے پاس احساس نہیں ہوتا وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی گریہ کرتے ہیں. اور اس کا اگر یقین کرنا ہے تو کربلا کے میدان میں جا کر دیکھیے کہ امام حسین کے جب وہ آخری لمحے تھے، امام حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کی چھوٹی سی قبر بنا دی نا. عزاداروں، میں ابھی واپس پلٹوں گا. میں ایک زخم آپ کے دلوں میں امام حسین کی شہادت سے جو ہوا ہے، ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. بس وہی حرارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے پاس دل ہے نا، دل میں احساس ہے نا، احساس میں درد ہوتا ہے نا، لہٰذا درد رکھتے ہیں نا. امام حسین نے جب جناب علی اصغر کی قبر بنا لی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ برابر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. عزاداروں، رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا. امام حسین نے ایک مرتبہ امامت علم سے غور کیا تو کیا دیکھا کہ برابر میں رکھی ہوئی ذوالفقار رو رہی ہے. امام حسین نے سوال کر لیا، اے ذوالفقار تم کیوں رو رہی ہو؟ ذوالفقار کے پاس احساس نہیں ہے، دل نہیں ہے، ذوالفقار کیوں رو رہی ہو؟ ذوالفقار نے کہا، مولا میں آپ کو بتاؤں کہ میں گریہ کیوں کر رہی ہوں؟ امام حسین نے کہا، ہاں ذوالفقار کیوں رو رہی ہو؟ ذوالفقار نے کہا، اے مولا جب آپ کے بابا علی مرتضیٰ جنگ سے واپس آیا کرتے تھے نا تو آپ کی مادر گرامی کے ہاتھ میں مجھے دے دیا کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے. عزاداروں تصور کر لینا، ایک جملہ کہتے تھے، اے فاطمہ، اے شہزادی میری ذوالفقار کو صاف کرنا، میری ذوالفقار کو ذرا اچھے سے دھل دینا. اور اے مولا جب مجھے آپ کی ماں سیدہ دھلا کرتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی، اے ذوالفقار
عزادار، ارے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے دینا۔ ہائے حسین، اے مولا کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینا۔ ذوالفقار کا جملہ سنو گے؟ ذوالفقار نے کہا اے مولا مجھے کیا پتا تھا، ارے مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر کھودنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر کھودنی پڑے گی۔ ہاں عزادارو، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کون سے مصائب پڑھوں عزادارو؟ ہم اور آپ دل رکھتے ہیں جب بے جان چیزیں جن کے پاس احساس نہیں ہے غم حسین میں گریہ و زاری ہے، ماتم فغا کر رہے ہیں، اما ہم اور آپ تو یا حسین لبیک یا حسین کی اسی دل سے آواز نکالتے ہیں جب آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا۔ جب یہ آواز سنے گا تو کیسے پہلو میں دل رکھنے والا نہ روئے گا۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، کربلا کے جو بھی مصائب کے گوشے پڑھے جائیں گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مصائب اگر تصور کر لیا جائے نا عزاداروں تو کلیجہ پھٹ جائے۔ ہم اور آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر مصائب سید الشہداء کے لیے ایک ننھی سی بچی آتی ہے اور ایک بی بی سے پوچھتی ہے اے بی بی یہاں یہ عزادار کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی آواز دیتی ہے اے میرے لال، ارے یہ حسین کے چاہنے والے تیرے بابا پہ رو رہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے گریہ کرنے والوں۔ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے۔ حکم ہوا تھا کہ مولا عباس کے مصائب پڑھ دیے جائیں۔ چند جملے سن لیں عزادار۔ جب امام حسین نے تمام کے تمام شہید ہو گئے عزیز و اقارب، تو امام حسین کے پاس باوفا عباس آئے اور آنے کے بعد کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا میرے عباس، تم تو لشکر کے علمدار ہونا۔ ایک ہی جملہ کہا۔ عزادارو، یہ جملہ عباس نے کیسے کہا میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن عباس نے کہا اے مولا، ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہا؟ اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کے میں علمداری کر رہا؟ مولا اب اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے اجازت نہیں دی، کہا عباس، سکینہ کا مشک سوکھا ہوا، بچوں کی آوازیں الاتاش الاتاش آ رہی ہیں، عباس پانی کا انتظام کر دو۔ لیکن عباس نے شاید سوچا ہو کہ کم از کم اسی بہانے جنگ کے میدان میں جانا ہوگا، لیکن قیامت آ گئی عباس کے کلیجے پر جب عباس کو حسین نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا۔ اللہ اکبر، عباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ حسین نے دیا اور علم پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس چلے فرات کی طرف، فرات پہ جانا تھا۔ مولا عباس کے نظروں میں سوائے بھتیجی کی آس کے اور کچھ نہ تھا۔
سکینہ کی پیاس کے علاوہ یا تو حسین کا حکم تھا یا سکینہ کی پیاس تھی، بس عباس کی ساری یہی آس تھی۔ مولا عباس پہنچے، پانی کو بھرا، پانی بھرنے کے بعد مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے خیمہ گاہ ہے، فراز سے نکلا میرا آقا، میرا غازی فراز سے نکلا۔ نکلنے کے بعد مقتل سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، وہ خیمے میں میری پیاسی بھتیجی ہے، وہ خیمے میں الاتش کی آواز ہے، وہ خیمے میں میرا آقا اور بچے ہیں۔ چلا میرا آقا، چلا میرا مولا، چند قدم آگے بڑھا تھا۔ عزاداروں تصور کر لینا عباس کے مصائب ہے۔ ہاں عزاداروں، مولا عباس جب بھی کوئی خطیب پڑھتا ہے، بعض روایتیں یہی بیان کرتا ہے، کہتے ہیں اے خطیب تو نے میرے مصائب نہ پڑھے۔ آج عباس کے مصائب ہو رہے ہیں، کھل کے گریا کرنا عزاداروں، جتنا جی چاہے گریا کر۔ عباس کا مصائب علی کے ہاتھوں میں وہ دعا ہے جو پوری ہوئی ہے۔ عباس کربلا کے لیے چاہیے، کربلا آ گئی، عباس پانی بھر چکے، عباس چلے، عباس نکلے۔ فراز سے نکلنا تھا، ایک مرتبہ اور ایک شکی نے تیر چلایا، عباس کے بازو پر لگا۔ جزاک اللہ۔ عباس کا بازو قلم، لیکن عباس کے بازو قلم ہونے کے بعد عباس ٹھہرے نہیں، میرا آقا ٹھہرا نہیں۔ کیوں؟ میں نے بتا دیا نا کہ اگر آس تھی تو صرف سکینہ کی۔ لہذا آج بھی کربلا میں جب جائیں گے، اللہ کرے مصائب کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اللہ کرے وہ زیارتیں نصیب ہوں۔ عزاداروں آج بھی کربلا جائیے گا تو دیکھیے گا ایک بازو کہیں اور ہے، دوسرا بازو کہیں اور، مشق سکینہ کہیں اور۔ میرا غازی ایک بازو قلم ہوا، لیکن عباس رکے نہیں، چلے خیمے کی طرف بڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر میرا آقا ایڑ لگایا، قدموں کو بڑھایا گھوڑے نے، ارے چند قدم بڑھا تھا، ایک شکی نے دوسرا وار کیا میرے مولا کا، ارے دوسرا بازو قلم ہو گیا، بازو قلم ہو گئے۔ عباس ٹھہرے نہیں ہے، بس دو جملے عزاداروں، مصائب تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب رسالت مآب کی تمام تر امت کے افراد نے جو بھی مصائب ڈھائے، اسے مسلم ابن عقیل نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل اور دوسری روایتیں کہتی ہیں کہ جب میرے آقا کی دونوں بازو قلم ہو گئے نا، تو مولا عباس نے دانتوں میں مشق لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگایا، اور گھوڑا چند قدم آگے بڑھا کہ اب عباس چاہتے ہیں کلیجے میں حیات رہے نہ رہے، سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ ارے اتنا سوچنا تھا، سامنے سے سنسناتا ہوا تیر آیا، ارے مشق سکینہ پر لگا، مشق سکینہ کا چھدنا تھا۔ عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے فرات کی طرف گھوڑے کو موڑا اور کہا اے سکینہ، ارے مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ لیکن ہاں عزاداروں،
جس جملے کے لیے زحمت دی تھی وہ جملہ سن لو، مصائب تمام ہو گئے۔ عزاداروں، حمید ابن مسلم کہتے ہیں نا کہ جب مولا عباس گھوڑے پر سوار تھے تو میں نے دیکھا، آخری جملہ ہے عزاداروں، جتنا درک کر سکتے ہو کر لینا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا عباس ایک مرتبہ اپنے سر کو ذرا سا جھکا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ آخر سر کیوں جھکا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں چند قدم اور قریب گیا، اب قریب جا کر کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ مولا نے اپنے دونوں گھٹنے کو ذرا سا بلند کرنا شروع کیا۔ عزاداروں، درد رکھتے ہو نا کلیجے میں، عباس کے مصائب سن رہے ہو۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عباس نے گھٹنوں کو اٹھایا، سر کو نیچے کیا۔ روایت کہتی ہے ارے کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ عباس کی آنکھوں میں تیر تھا۔ ارے میرا آقا چاہتا تھا ارے تیر کو گھٹنوں سے نکالے، لیکن ہاں عزاداروں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مولا عباس گھٹنے سے تیر نکالنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں، گھٹنے اوپر جا رہے ہیں، اتنے میں حمید ابن مسلم کہتا ہے قیامت آ گئی۔ میں نے دیکھا ادھر عباس نے سر کو نیچے کیا، گھٹنے کو بلند کیا، ارے پیچھے سے ایک شکی نے ارے کرز مارا، عباس کے سر میں لگا، عباس زین سے زمین پائے، آواز دی یا آخا ادرکنی، یا آخا ادرکنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیم لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار غم حسین میں چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، پروردگار سب کی آنکھوں میں اشک ہیں، پروردگار تمام ہاتھ بلند ہیں، پروردگار ابھی تو تیرے چہتے باب الحوائج کا تذکرہ ہوا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ان تمام لوگوں کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، پروردگار تمام دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار اس فیملی کو تمام تر آفات و بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ پروردگار ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ پروردگار وسیع حسن مرحوم کو مغفرت فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ آج کی شب میں پہلی ہندوستان کی مشہور اور معروف انجمن شبیریہ آج کی شب میں پہلی نوجوانوں کی نمائندگی جاری ہے۔ انجمن شبیریہ خدا والوں سلام کربلا والوں، خدا والوں سلام کربلا والوں، خدا والوں سلام
फरमाएंगे फरमाएंगे। जब ऐसा वक्त आएगा सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। भरा दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान लेने, दरबार होगा और तुम्हारा इम्तिहान लेने। यजीदे बेहया होगा सकीना हम नहीं होंगे, सकीना हम नहीं होंगे। अगर नाना की उम्मत से तुम्हें सदमा कोई पहुँचे, नाना के
لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں، سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں، ابھی ایک حشر سا ہوگا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر چل دیے مشتاق ماں کل کو شہ والا، کہہ کر چل دیے مشتاق ماں کل کو شہ والا، گرے گا در بدر کنبا سکینہ ہم نہیں ہوں گے، شبیر کی فرقت میں تڑپتی ہے سکینہ، جلتے ہوئے خیمے سے نکلتی ہے سکینہ، غربت میں تڑپتی ہے سکینہ، شبیر کی غربت میں تڑپتی ہے سکینہ، کانوں سے لہو بہہ
आप चचा को रो रो के सुबी जान से कहती है सकीना तड़पती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना ज़ैनब ने कहा छोड़ दो दरिया का किनारा ज़ैनब ने कहा छोड़ दो दरिया का किनारा आपा चले आओ बुलाती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना कह दीजिए शबीर खुदा हाफिज नासिर खुदा हाफिज नासिर अब करबो बला छोड़ के जाती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना कल कैद मुसीबत में था शबीर का घर भर कैद मुसीबत में था शबीर का घर भर अब शाम के जिंदा में अकेली है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना कहती है मुसीबत के कलम रोक लो इशरार मुसीबत के कलम रोक लो इशरार आराम मिला है अभी सोई है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना शबीर की फुर्सत में तड़पती है सकीना खुदा वालो सलामे करबला वालो 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 खुदा वालो सलामे करबला माशाअल्लाह जिंदाबाद बेटी हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ अंजुमन शब्बीरिया, मैं उनका शुक्रगुजार है कि वो हमारे अदरखाने में आए और नवाखानी सीना तनी की। उनके सभी मेम्बरानों से गुजारिश है कि नज़र मौला में शिरकत करके जाएँ और अपना तबरुक लेके जाएँ। इस सब की दूसरी अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ अंजुमन गुंजाए मेंडिया, अंजुमन गुंजाए मेंडिया।
गुजारिश है कि निज़्र मौला में शरीफ होके जाएं और अपना कदम लेके जाएं। इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन मुंचाई हुई है। ठीक है थोड़ा सा उधर इसका संघर्ष आता है। भाई लगा लिएगा माइक।
सार ले चले। आंचल में अहले बैत का अतवार ले चले। रे आयात में ढला हुआ किरदार ले चले। आयात में ढला हुआ किरदार ले चले। इसके अबू तुराब का मेयार ले चले। किस्मत का रंग शीशाए हस्ती पर चढ़ गया। किस्मत का रंग शीशाए हस्ती पर चढ़ गया। ज़हरा के दर पाई तो खद और बढ़ गया। इस घर में भीख लेने फरिश्ते भी आए हैं। चौखट पर चांद तारे जबी में झुकाए हैं। रे आकर बेत वालों ने झूले झुलाए हैं। आकर बेत वालों ने झूले झुलाए हैं। बच्चों ने रोटी भेज के सूरे मंगाए हैं। बच्चों ने रोटी भेज के सूरे मंगाए हैं। बीते नबी जहां पर दुल्हन बन के आई है। बीते नबी जहां पर दुल्हन बन के आई है। उम्मुल बनीन भी वही तशरीफ लाई है। रे बेटी ये शेर की है तो शौहर भी शेर है। बिनते असद के साए में तेवर भी शेर है। रे मालिक भी घर का शेर है, नौकर भी शेर है। मालिक भी घर का शेर है, नौकर भी शेर है। ये जिसको पाल दे वो गदा पर भी शेर है। जिसको पाल दे वो गदा पर भी शेर है। इनका पिता तराई को मस्कन बनाएगा।
यादगार माँ। रे हसनैन भी पुकारे जिसे बार बार माँ। बेकार बेटे हैं क्या जी बेकार माँ। ईसार की चमक है हर एक नूर ऐन में। इस माँ के चार लाल हैं फौजे हुसैन में। रख देगा इनका शेर सना तोड़ तोड़ के। रती का महल बनाएगा दिल जोड़ जोड़ के। साहिल बजा चलेगा परार मोड़ मोड़ के। लागेगी फौज शाम की रन छोड़ छोड़ के। हाशिम की गैरतों का शहंशाह आ गया। फौजे कहेंगी फिर असदुल्ला आ गया। ऐ जिंदगी हयात का उन्वान मांग ले। जुज़दान फिक्र के लिए कुरान मांग ले। रे नैयर ज़बान बूज़रो सलमान मांग ले। हाँ जो भी मांगना है मुसलमान मांग ले। नादे अली की तरह ज़माने को याद है। उम्मुल बनीन मादरे बाबुल मुराद है। हैदर की लाडली बेटी बेटी।
بھی شیر ہے ارے مالک بھی گھر کا شیر ہے نوکر بھی شیر ہے جس کو پال دے وہ غدا پر بھی شیر ہے مسکن بنائے گا ہر حال میں فرات کو پانی پلائے گا غضب ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دیتے ہیں سروار کی قدر تنہا علی اکبر کے لاش پائے ادھر بیٹے کے غم میں باپ کا دل پارا پارا ہے ادھر بیٹے کے غم میں باپ کا دل پارا پارا ہے ادھر سکتے میں ہے ممتا علی اکبر کے لاش پر حسین ابن علی جا
کے لاش پار جب ایک اجیڑی ہوئی ماں بیویوں کے درمیان آئے قیامت ہو گئی برپا علی اکبر کے لاش پار نظر پڑتے ہی ایسے کھو گئی آنکھوں کی بینائی تڑپ کر گر پڑی لیلا علی اکبر کے لاش پار بسر کا دور ہو جانا نظر کا نور کھو جانا کبھی اٹھنا کبھی گرنا علی اکبر کے لاش پار ابھی آموں کے شانوں پر سکی نامرد ماتم ہے آموں کے شانوں پر سکی نامرد ماتم ہے خدا ہی جانے کیا ہوگا علی اکبر کے لاش پار بس شام غریبا بیریدا زینب کا نوحہ تھا شام غریبا بیریدا زینب کا نوحہ تھا کروں میں کس طرح سایہ علی اکبر کے لاش پار سجاتا بت ہم شکل پیا بر تو لگا نیا کہ جیسے رکھا ہو سیرا علی اکبر کے لاش پار پردہ ہے نو کے سینہ پر روتے تھے سروا
بہن بے پردہ ہے جب نگاہیں اٹھتی ہے میری زینب پر رک جاتی ہے زینب پر رک جاتی ہے ہاتھ میں رسی آئے کھلا سر میری بہن بے پردہ ہے کیا پاس یہ بیتار آئے نہ تم جو لو کے سنا پر آئے نہ تم جو لو کے سنا پر ورنہ تم بھی روتے برادر میری بہن بے پردہ ہے پردہ ہے فوج لائی جب لوٹ رہی تھی بھائی کو زینب ڈھونڈ رہی تھی لاش تڑپتی تھی دریا پر میری بہن بے پردہ ہے ہم نے کہا لاش اٹھائے لیکن بابا تم نہیں آئے بابا تم نہیں آئے لٹ گیا
یہ تھی ہندوستان کی مشہور اور معروف انجمن غنچۂ بندیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رقیہ منزل مرحوم وسیلۃ انصار کے عزا خانے میں تشریف لائے۔ تمامی ممبران سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت کر کے اور اپنا تبرک لے کے جائیں۔ تمامی غنچۂ میڈیا کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نظر مولا میں شرکت کر کے اپنا تبرک لے کے جائیں۔ اس سلسلے کی تیسری انجمن نیر الاسلام، ہندوستان کی مشہور اور معروف انجمن نیر الاسلام کی گزار دعائیں اور نواخوانی اور سینہ زنی کریں۔ انجمن نیر الاسلام۔ کٹ گیا دوسرا لمحہ 13 انجمنوں کے بعد اور اگر راجو پہ کٹے گی تو آ جائے راجو بھائی ہمارا کون آپ کا چھٹا اس سلسلے کی تیسری انجمن نیر الاسلام۔ انجمن نیر الاسلام اگر یہ تعزیہ شبیر کا رکھا نہیں جاتا، اگر یہ
सन्नाटा नहीं जाता। साया नहीं जाता। वो जिनके बोलियों से जुल्म का साया नहीं जाता। उन आँखों से अलम अब्बास का देखा नहीं जाता। जो आँखें पाक होती हैं वो खुद ही भीग जाते हैं। जो आँखें पाक होती हैं वो खुद ही भीग जाते हैं। जो आँखें पाक होती हैं वो खुद ही भीग जाते हैं। रमेश शब्बीर, तुम इधर आओ। शब्बीर में रोना यहाँ सीखा नहीं जाता। आजा खाना, आजा खाना। मोहब्बत और होती है, इबादत और होती है। मोहब्बत और होती है, इबादत और होती है। जहाँ जाते हैं ये आंसू वहाँ सजदा नहीं जाता। कहाँ रहते किसी मज़हब का होश के अज़ा में सब बराबर है। किसी मज़हब का होश के अज़ा में सब बराबर है। मोहब्बत को किसी मीज़ान पर तोला नहीं जाता। ये मनशाए इलाही है, नबी दो तोल सजदे को। ये मनशाए इलाही है, नबी दो तोल सजदे को। ये मस्जिद है इमामत को, यहाँ टोका नहीं जाता।
आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन मुफ्तरी निकाल लिए, वो पढ़ लिए, किस्मत पढ़ लिए। आए हुसैन 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 क्या पढ़ेंगे? पकड़ो। ने मेरी मुझको ये दिन कैसा दिखाया रहती भी सकीना इधर आओ, बीच में आओ तुम। नहीं, दो ही पढ़ना है। यही पढ़िए बस, दो ही। अल्लाह ये नवा पूरा पढ़ लिया, पंजुमन आ गई। अल्लाह
पढ़ो, तुम पढ़ो, उनको कहने दो, एक दो पढ़ो, एक आध पढ़ लो। कौन? गैरत इस्लाम बता तुझको हुआ क्या? ये जुल्म है कैसा? बलवे में खुले सर है मोहम्मद का घराना। मक्ता पढ़ो। जाते हैं हसीराने सिकमरान से मुनव्वर। दिल रोता है सुनकर। झगड़ा है गलारा से बोला नहीं जाता। रहती थी सकीना या हुसैन, 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 या अली, हम अंजुमन नज़रुल इस्लाम की तहे दिल से शुरू हमारे अज़ाखाने में और नहाखाने और सीनादानी में मैं तमामी मेम्बरानों से गुजारिश करूँगा कि नज़र मौला में शिरकत करके अपना तबर्रुक लेके जाएँ। इस सिलसिले की चौथी अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ अंजुमन गुंचाए मज़लूमिया।
सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। डूबता सूरज चरखे बरी पर, डूबता सूरज चरखे बरी पर जाम लहू का बना हुआ है, जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। ज़ैनब मुज़्तर का है ये नाम, ज़ैनब मुज़्तर का है ये नाम, कैसा ये दिन किस्मत ने दिखाया, आह जो कल तक भरा हुआ था, आह जो कल तक भरा हुआ था, आज वही घर टूटा हुआ है, डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। कोई नहीं ये शिमर से कहता, कोई नहीं ये शिमर से कहता, बाली सकीना को न दे इज़ा, उठ गया सर से बाप का साया, उठ गया सर से बाप का साया, इसका बहुत दिल दुखा हुआ है, डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। रहम किसी को उस पर न आया, रहम किसी को उस पर न आया, खैज के बिस्तर ले गए आदा, हाय मेरा भी मार भतीजा, हाय मेरा भी मार भतीजा, कश में ज़मीं पर पड़ा हुआ है, डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। रन में गया था जो शशमा, तीर गले पर उसने भी खाया, एक दुखियारी माँ का कलेजा, एक दुखियारी माँ का कलेजा, नव के हम से विदा हुआ है, डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून में डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। बाली सकीना रोए न क्यों कर, बाली सकीना रोए न क्यों कर, खाए तमाचे दिन गए गौर, सूझे हुए रुख सारों पर उसके, सूझे हुए रुख सारों पर उसके, खून अभी तक जमा हुआ है, खून डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है, खून डूबा जलती ज़मीं पर लाशाए सरवर पड़ा हुआ है। उठ गए सब ज़हरा के दुलारे,
اب زہرا کے دلارے تشنا جگر کو سر کو سدھارے کوئی نہیں اب سر پہ ہمارے کوئی نہیں اب سر پہ ہمارے ہم سے زمانہ گرا ہوا ہے رن میں سرے سلطان شہیداں رن میں سرے سلطان شہیداں نو کے سینہ پر یوں ہے نمایا خون گلوے اصغر نادا خون گلوے اصغر نادا چہرے پر اب تک تلا ہوا ہے جلدی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلدی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے فرق شہیدی کٹ گیا رن میں کٹ گیا رن میں کیسا ہوا اندھیر یہ بن میں میرے امامت آیا گہن میں میرے امامت آیا گہن میں حشر کہاں اب رکا ہوا ہے باقی ہے ایمان کی باقی ہے ایمان کی عزت قائم ہے ارکان شریعت انور خون شہ کی بدولت انور خون شہ کی بدولت دین پیغمبر بچا ہوا ہے
नारा हैदरे, नारे सलवार। हम अंजुमने गुंजाए मजलूमिया के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे रज़ा खानी में आए, नौहा खानी और सीना ज़नी की। तमामी मेंबरानों से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शिरकत करके अपना तबर्रुक ले जाएँ। बोलने वाले भी जाके यहीं पे रहें। अब मैं इस सिलसिले को बढ़ाते हुए भाई का खा सकते हैं और क्या होती है, तो मैंने कहा भाई आप तारीफ है। शब रोज का प्यासा हुसैन
مارا حسین بھیج کے بیچ کے خط تجھ کو بلایا گیا تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا قبر سے نانا کی ہٹایا گیا رہبر و تسلیم و رضا یا حسین بیعت باطل بیعت باطل کے طلبگار تھے ظلم و ستم کے لیے تیار تھے کتنے تیرے سر کے خریدار تھے تو نے مگر سر نہ جھکایا حسین صبح داؤں صبح داؤں کا بلا کیا دینے لگا جب تیرا اکبر کیسے ہو آواز نبی پر گما کرب و بلا تھی کہ مدینہ حسین مادر قاسم مادر قاسم کا جگر دیکھیے جذبہ ایمان کا اثر دیکھیے بھیج دیا رن میں پسر دیکھیے وہ ہوا پامال جفایا حسین حضرت عباس حضرت عباس بھی مرنے چلے نہر بجرار کے بازو کٹے کام کے اب اپنی کمر رہ گئے ہو گئی چپ رو کے سکینہ حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین نصرت بشیر نصرت بشیر بجانے ودا بیچے ہوئے تیر بڑا ارملا عطا کلام شہ والا ہوا ہوئے فلک آپ نے دیکھا حسین ڈل گیا دیکھا ڈل گیا دن اور قریب عائشہ پھر تو اکیلے تھے امام انار دے دیا سر ختم کیا اپنا کام دین نبی خوب بچایا حسین پھر تو عجب پھر تو عجب حشر بابا ہو گیا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فدا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا اب کوئی ناصر نہ رہا یا حسین نے کہا بخش دیں نے کہا بخش دے میری خطا کیجیے مجھ کو کیجیے مجھ کو بھی شہادت عطا
शान दे दी उसे अनवर रज़ा रन में गया कहता हुआ या हुसैन तमामी मेंबरानों से गुजारिश है कि नजर मौला में शिरकत करके अपना तवज्जो दिखाएं। इस सिलसिले की 5वीं अंजुमन गुलज़ारे अहले बैत, अंजुमन गुलज़ारे अहले बैत। कौन रास्ता हर शे
فرش عذابائی ہے گلزار اہل بیت 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 چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا ہے کون رستا یہی کو چل رہا ہے کون رستا بیڑیاں پہنے ہوئے یہ بیت زیادہ ہوئے جا رہی ہے بیت زیادہ ہے بیچ میں آؤ تھوڑا پاس آؤ یہ بیت زیادہ ہائے 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 یہ کس کا ہے بیٹا بیڑیاں پہنے ہوئے صوفیوں سے شام والے کہہ رہے تھے دیکھ لو صوفیوں سے شام والے کہہ رہے تھے دیکھ لو مرتضیٰ کا ہے یہ پوتا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے زینب و کلثوم کہتی تھی میرے سجاد کو زینب و کلثوم کہتی تھی میرے سجاد کو کس طرح کس طرح دیکھے گی دنیا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے شام تک نصرت دین خدا کے واسطے اب شام ہے اسے کاٹو بچلنا بیڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے
कोई ये अच्छा बेड़िया पहने हुए। बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए। दीन मुर्सल की हिफाजत के लिए दरबार में, दीन मुर्सल की हिफाजत के लिए दरबार में, वक्त का मासूम पहुंचा बेड़िया पहने हुए। बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए। बेकरारी में, बेकरारी में बसर करता कराते कैद में, बेकरारी में बसर करता कराते कैद में। किस तरह आराम करता बेड़िया पहने हुए। बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए। याद कीजिए, याद कीजिए तो जरा या वर्ग में सजाद को, याद कीजिए तो जरा या शाम तक में सजाद को, शाम तक चलना पड़ा था बेड़िया पहने हुए। मोहर्रम आते ही बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए। मुहर्रम आते ही जो भी सजाता है आज़ा खाना,
نظر پڑتی ہے جس کی بھی عزا خانے میں جھولے پر، نظر پڑتی ہے جس کی بھی عزا خانے میں جھولے پر، اسے یاد علی اصغر دلاتا ہے عزا خانہ۔ جو آتے ہیں بہتر کربلا والوں کے ماتم میں، جو آتے ہیں بہتر کربلا والوں کے ماتم میں، غموں کی داستاں ان کو سناتا ہے عزا خانہ۔ علی کے ساتھ آتے ہیں حسن بھی فرش ماتم پر، علی کے ساتھ آتے ہیں حسن بھی فرش ماتم پر، انہیں ہمراہ زہرا کے بلاتا ہے عزا خانہ۔ حرم کے سامنے جو علم کے سامنے جو لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں، علم کے سامنے جو لوگ اپنا سر جھکاتے ہیں، انہیں پر برکتیں اپنی لٹاتا ہے عزا خانہ۔ کیا ہے 2 مہینے 8 دن محسوس یہ سب نے، کیا ہے 2 مہینے 8 دن محسوس یہ سب نے، عجب سا نور اپنے ساتھ لاتا ہے عزا خانہ۔ ادھر لاشیں ادھر لاشیں غضب عاشور کا منظر، ادھر لاشیں ادھر لاشیں غضب عاشور کا منظر، اسی منظر کو نظروں میں پھراتا ہے عزا خانہ۔ تڑپ اس شخص کے دل کی بیاں کیسے کرے یاور، تڑپ اس شخص کے دل کی بیاں کیسے کرے یاور، جو وقت رخصت سرور بڑھاتا ہے عزا خانہ۔
ہم انجمن گلزار اہل بیت کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے عہدہ خانے میں آئے اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی۔ تمام ممبرانوں سے گزارش ہے کہ وہ نظر مولا میں شریک ہو کر اپنا تبرک لے گئے۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، اب سے جو بھی انجمن یہاں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرے گی وہ صرف ایک نوحہ پڑھے گی۔ آگے اب اس شب کی چھٹی انجمن غلام آن حسین، انجمن غلام آن حسین۔ شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج۔ کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، کیوں یہ شہ دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج۔ ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو نے، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو نے، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج۔ اس سلسلے کی چھٹی انجمن غلام آن حسین۔ تمام انجمن غلام آن حسین کے ممبران سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لے آئیے۔ لب پر تھا زینب کے یہ نوحہ، اے بھیا عباس کہاں ہو؟
छीन रहा है। छीन रहा है शिमरे से हाथी के कानों से गौहर जलता है। जलता है शबीर का खेमा। था ये कैसा? ये कैसा वक्त पड़ा है। दुर्रे और मासूम सकीना उड़ गया सारा। उड़ गया सारा। लुट गया सारा जाके बयारो दाद करूंगे। जाके बयारो दाद करूंगे। बाबा से फरियाद करूंगे। बाबा से फरियाद करूंगे। आके बता दो रास्ता नजब का। आधा से जब पहुंची ईज़ा। आधा से जब पहुंची ईज़ा। सबने असर एजाज। सबने असर एजाज ये देखा। अर्ज़ो समा में हश्र बपा था। अर्ज़ो समा में हश्र बपा था। कहती थी जा बिन्ते ज़हरा। हम अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे अज़ा खाने में आए और नवा खानी और सीना जनी करी।
تمامی ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نظر مولا میں شریک ہو کر اور اپنا تبرک لے کے جائیں۔ اس سلسلے کی 7ویں انجمن تنظیم حسینی کے ممبرانوں سے گزارش کروں گا آئیں اور سینہ زنی اور نوحہ خوانی کریں۔ تنظیم حسینی انجمن تنظیم حسینی ممبران سے گزارش ہے کربلا جائے گی انشاءاللہ، کربلا جائے گی انشاءاللہ، کربلا جائے گی انشاءاللہ، کربلا جائے کربلا تنظیم حسینی کرب و بلا، کربلا زہرا کا ہے گئے لٹا، کربلا اکبر کے ہیں نیزہ لگا، کربلا بھائی میرا مارا گیا، کربلا بھائی میرا مارا گیا، کربلا جائے گی انشاءاللہ، کربلا تنظیم حسینی کرب و بلا، یہی کہنا کربلا تنظیم حسینی کرب و بلا، کہتی تھی یہ زینب اے بیٹا دریا سے چلے آؤ عباس، کہتی تھی یہ زینب اے بیٹا دریا سے چلے آؤ عباس، کہتی تھی یہ زینب اے بیٹا دریا سے چلے لیے خالی کوزے دریا سے چلے آؤ عباس، کہتی تھی زینب اے بیٹا کس میں تھی بلا، کس میں تھی بھلا اتنی ہمت دیتا جو ہمیں کوئی زحمت دیتا، کوئی جو یہاں تم سا کوئی جو یہاں تم سا ہوتا دریا سے چلے آؤ عباس، جلتے ہوئے جلتے ہوئے
तक हम झेले। होगा ना कोई भी होगा न कोई बेबस हम सा दरिया से चले आओ आबाद। रोते हैं यहाँ सारे बच्चे, उनको मैं दिलासा दूं कैसे। कोई भी नहीं नासिर अपना कोई भी नहीं नासिर अपना दरिया से चले आओ आबाद। पानी की अज़ियत सह के रोते हैं सभी प्यासे बच्चे। प्यासों पे तरस का तोड़ा दरिया से चले आओ आबाद। हर चीज यहाँ बस जुल्म सितम। हर सू है यहाँ बस जुल्म सितम, घबरा के कहे मर जाए ना हम। देखो तो ये मंजर आके जरा दरिया से चले आओ आबाद। बेशीर का झूला जलता है, फिर हमसे तड़प कर कहता है बेशीर का झूला जलता है, दिल हमसे तड़प कर कहता है। बेहतर था हमारा मर जाना, दरिया से चले आओ आबाद। सुनती है लुटेगी अब चादर, आते हैं लाइनों के लश्कर। सुनते हैं लुटेगी अब चादर, आते हैं लाइनों के लश्कर। दुश्मन को तुम्हारा ही डरता, दरिया से चले आओ आबाद। एक खौफ दिलों पर है तारी, हर सांस होए हम पर बारे। हर दिल हर दिल है रज़ा गिरिया करता, दरिया से चले आओ आबाद। धरती थी ये ज़ैनब है बेटा, दरिया से चले आओ।
हम अंजुमन तंजीम हुसैनी के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाख़ाने में आए, नौहा ख़ानी और सीना ज़नी करी। तमामी मेंबरान से गुजारिश है कि वो नज़र मौला में शरीक होके जाएं और अपना तबर्रुक हासिल कर लें। इस सिलसिले की हमारे अज़ाख़ाने में आए और या मैं तमामी मेहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो नज़र मौला में अपना तबर्रुक करें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अंजुमन जाफरिया संगठन अंजुमन अलमदारे हुसैन, अंजुमन अलमदारे हुसैन, अंजुमन अलमदारे हुसैन, अंजुमन इमाम मेहदी। हम हैं तेरे आज़ादारे मौला, हम हैं तेरे आज़ादारे मौला, हम हैं तेरे आज़ादार मौला, हम हैं तेरे आज़ादार मौला, बेकसों के मददगार मौला, हम हैं तेरे आज़ादार मौला, हम हैं तेरे आज़ादार मौला। हम जहाँ भी रहे ऐसे मोमिन बने, हम जहाँ भी रहे ऐसे मोमिन बने, हम जहाँ भी रहे ऐसे मोमिन बने, हम जहाँ भी रहे ऐसे मोमिन बने। तेरी मजलिस करे और तेरा गम करे, तेरी मजलिस करे और तेरा गम करे, तेरी मजलिस करे और तेरा गम करे, तेरी मजलिस करे और तेरा गम करे। ऐसा हो अपना किरदार मौला, हमें तेरे आज़ादार। अल्लाह मदद कर। हमें तेरे आज़ादार मौला। अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मदद कर सरवर की, ज़ैनब की ज़ुबां पर नौहा था, अल्लाह मदद कर सरवर की, अल्लाह मदद कर सरवर की, अल्लाह मदद कर सरवर की। परदेस
اس میں ہائے تنہا ہے اللہ مدد کر سرور کی اللہ مدد کر سرور کی اللہ مدد کر سرور کی جو دین بچانے آیا ہے گھر اپنا لٹانے آیا ہے بے دینوں نے اس کو گھیرا ہے قاسم بھی نہیں اکبر بھی نہیں غازی بھی نہیں لشکر بھی نہیں ہر سمت یہاں پر پہرا ہے حسن ویران ہوا پروا کا چمن قاسم کی مدد کو نکلا ہے امداد کرے گا کوئی ناب مجبور ہے سرور ہائے غضب ہاتھوں پہ جوان کا لاشا ہے خیمے میں بلا کر بھائی کو سینے سے لگا کر بھائی کو زینب نے جبیں پر لکھا ہے میدان میں جس دم جائے گا زندہ وہ نہیں پھر آئے گا آدھا سے چھلکتا صحرا ہے سجاد کو بیڑی پڑنا ہے زینب کو کھلے سر پھرنا ہے اس بات کا اس کو صدمہ ہے سرور کو خبر ہے اے یاور
جب وہ منظر رو رو کے یہ نوحہ لکھا ہے گاتے رہو اللہ مدد کر سرور کی اللہ مدد کر سرور کی اللہ یار والا مائک کھل جاتا ہے جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور اشک بہاؤ جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور اشک بہاؤ جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور اشک بہاؤ جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور اشک بہاؤ جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور جنت سے بی بی فاطمہ زہرا کو بلاؤ ماتم کرو شبیر کا اور کٹ گیا شہ کا گلا عابد بیمار اٹھو رو کے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو رو کے زینب نے کٹ گیا شہ
عابد بیمار اٹھو کہ زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اب نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر ہے اب نہ عباس نہ قاسم نہ علی اکبر ہے کوئی باقی نہ رہا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اس سے پہلے کہ میرے سر سے ردا چن جائے اس سے پہلے کہ میرے سر سے ردا چن جائے بڑھنے والی ہے جفا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اشک آنکھیں میں جلانے کے لیے آتے ہیں اشک آنکھیں میں جلانے کے لیے آتے ہیں جل کے مر جاؤ گے کیا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو دیکھو بے شیر کا جھولانا کہیں جل جائے دیکھو بے شیر کا جھولانا کہیں جل جائے دل دھڑکتا ہے میرا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو سجدہ شہ پہ ہوا ختم شہادت کا سلام سجدہ شہ پہ ہوا ختم شہادت کا سلام مقطع کرب و بلا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اب اسیری کے سباسار نظر آنے لگے اب اسیری کے سباسار نظر آنے لگے پے کرے صبر و رضا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو شام تک تم کو اسیری کا سفر کرنا ہے شام تک تم کو اسیری کا سفر کرنا ہے توق کو دین گلا عابد بھی
بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اپنی مادر کی تسلی کا کرو کچھ سامان اپنی مادر کی تسلی کا کرو کچھ سامان ہوش میں آؤ ذرا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اب تو بولا نہیں جاتا ہے صدا دوں کیسے اب تو بولا نہیں جاتا ہے صدا دوں کیسے دم میرا گھٹنے لگا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو تھک گئی ہوں تمہیں آواز میں دیتے دیتے گئی ہوں تمہیں آواز میں دیتے دیتے دل میرا ٹوٹ گیا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو آنکھیں کھولو گے تو کیا تم پا گزر جائے گی آگے کھولو گے تو کیا تم پر گزر جائے گی کچھ نہیں ہم کو پتا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو آنے والی ہے ابھی شام غریبا سر پر آنے والی ہے ابھی شام غریبا سر پر حشر ہونا ہے بپا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو اس کی آنکھوں سے برسنے لگے آنسو اشراق اس کی آنکھوں سے برسنے لگے آنسو اشراق جس نے یہ سنا عابد بیمار اٹھو روکے زینب نے کہا عابد بیمار اٹھو ہائے زینب ہائے شام ہائے شام ہائے زینب 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 ہائے شام ہائے
اور توق ہے گردن میں پڑا یا علی مدد چادر چنی خیمہ جلا ہو گئے ناتاباں کوئی نہیں میرا رہا یا علی المدد یا علی یا علی السلام علیکم وعلی امک وعلیک السلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسران کربلا خصوصاً سیدی یا مولائی یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدری ورجہ کی دشمنوں پہ لانا رسول عربی سبت 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 رسول عربی
सिबते रसूले अरबी सिबते रसूले अरबी सिबते रसूले अरबी सिबते रसूले अरबी फिर भी सब रे हुसैन हाथों पर मेहमान का लाशा फिर भी सब रे हुसैन हाथों पर मेहमान का लाशा फिर भी सब रे हुसैन खून में डूबा सुबह का तारा फिर भी सब रे हुसैन हाथों पर मेहमान का लाशा फिर भी सब अरे बिखरे हुए कुरआन वफा को नहर किनारे से बिखरे हुए कुरआन वफा को नहर किनारे से अरे टूटी कमर और झुक के उठाना फिर भी सब रे हुसैन हाथों पर मेहमान का लाशा फिर भी सब रे हुसैन अरे जिस ज़ैनब का दिल शबनम था ओन मोहम्मद से ज़ैनब का दिल शबनम था ओन मोहम्मद से अरे उसका जिगर है शोला शोला फिर भी सब रे हुसैन हाथों पर मेहमान का लाशा फिर भी सब रे हुसैन अरे टूट गई बर्छी की अनीजा सीनाए अकबर में टूट गई बर्छी की अनीजा सीनाए अकबर में अरे थाम लिया है मद ने कलेजा फिर भी
صبر کی حد میں صبر نہیں تھا پھر بھی صبر حسین ہاتھوں پر مہمان کا لاشا پھر بھی صبر حسین جس کے بنا بیٹھے نہ دستر خان پائے صحابی جس کے بنا بیٹھے نہ دستر خان پائے صحابی ارے اس کا مرنا بھوکا پیاسا محرم آنکھیں ارے اور کھلا سر اہل حرم کا کرب و بلا سرور کا مقتل ہے جنگاہ نہیں کرب و بلا سرور کا مقتل ہے جنگاہ نہیں ارے لشکر میں پاس کا ہونا پھر بھی صبر حسین ہاتھوں پر مہمان کا لاشا پھر بھی صبر حسین ارے نو کے سینہ سے جو وہ کہتا ہو جاتا سرور کے سینہ سے جو وہ کہتا ہو جاتا سرور ارے دونوں جہاں کا مولا پھر بھی صبر
लश्करे हुसैन अंजुमन लश्करे हुसैन अंजुमन लश्करे हुसैन की मेंबरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए का कानून कौन सा जो आपने मैं तेरा हुसैन पढ़ दूँ अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाम को बाजार पढ़ दे यहीं पे बातें करो लाइटें बंद फरियादों फुगा करती थी ज़हरा किए जाई मुख्तल में वहाँ लुट गई अम्मा की कमाई मौजूद नहीं है मेरा अब्बास सा भाई है कोई नहीं अब जो सुने मेरी दुहाई इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए मेरे सजाद बता दो समझ बैठे हैं बेटा सर नंगे हमें कूफे से ताशाम फिराया है कौन सा जुल्म ऐसा जो हम पर नहीं ढाया जो सोच ले फट जाए पहाड़ों का कलेजा इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार सुने कौन कौन से जुल्म हो गए शाम के बाजार में कहाँ जाए मेरे सजाद बता दो इस शाम के बाजार में इस शाम के बाजार में बरसाई कभी कभी मारे हैं पत्थर रस्ते में अगर बैठ गए हैं कहीं पल भर गुर्रों से अज़ियत हमें देते हैं
सितमगर, यूं जीने से ऐ लाल तो मर जाना है बेहतर। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ज़ैनब कहाँ जाए। जनाब ज़ैनब को बैठने की इजाजत नहीं थी पूरे रास्ते। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में बेटा कहाँ ज़ैनब के लिए जाए अमा है। सब खून के प्यासे है, कोई अपना कहाँ है। दुर्रे यहाँ कंजर यहाँ नेज़े है सिना है। गुर्बत में मदद कौन करे कौन यहाँ है। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में जुल्म सितम की इंतहा हो गई शाम के बाजार में। बता दो इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में आखिर कोई हद होती भी है जुल्म सितम की। दुर्रों की अज़ियत से मेरी पुश्त है जख्मी। ये भी नहीं सोचा हूँ मोहम्मद की नवासी। सहमी हुई कितनी है सकीना मेरी बच्ची। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में शाम का बाजार सजाया जा रहा है जनाब ज़ैनब के लिए। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में ये सज रहा है शाम का बाजार। करूं क्या ए लाल मेरे आबिदे बीमार। करूं क्या मुमकिन नहीं मेरे लिए इनकार। करूं क्या मंजिल मेरी है जालिम का दरबार। करूं क्या इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में इसी आलम में खुतबे भी दिए जाती है शहजादी। बता दो इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में शक कौन करेगा मेरी आला नसबी में। हम हैं जो गिने जाते हैं औलाद नबी में। जिल्लत का है अब सामना दरबार शकी में। इतनी सी भी गैरत नहीं देखी है किसी में। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार जनाब फिजा के बहुत तरफदार थे शाम के बाजार में, मगर जनाब ज़ैनब का कोई नहीं। सुनिए इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में फिजा के निकल यहाँ इतने तरफदार। फरियाद है ये आपसे या है दर करार। फरमाए मदद के मेरी कुल के मददगार। अब कितनी यहाँ आपकी बेटी है ये लाचार। इस शाम के बाजार में, इस शाम के बाजार में मक्का समाप्त फरमाए।
پڑھا ہے، زینب کے مصائب میں ہر ایک شعر لکھا ہے، کیوں کر بیا وقت جو زینب پہ پڑا ہے، آنکھوں سے رواشک ہوئے جس نے سنا ہے، اس شام کے بازار میں، اس شام کے بازار میں زینب کہاں جائے میرے سجاد بتا دو، اس شام کے بازار میں، اس شام کے بازار میں حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین، ہمارے خانے میں آئے 9 ان کے تمام پروگرام کی گزارش ہے کہ نظر مولانا شریف ہو کر اپنا سوال کیا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس شخص نے مقصد حسینی، انجمن مقصد حسینی، انجمن مقصد حسینی، اس شخص کی انجمن حسینیہ قدیم
जान जाती है जरा छन का है बार सरवर आए छन का है बार काहे नैना निर्बहावत तुम गम में दिन रात गले लग जाओ ऐ बहना कि अब किस्मत छुड़ाती गले लग जाओ पूत को देखो आए तुमरी सुन के सदा को असगर झूले से दिन गिराए इसे पानी पिला लाओ कि इसकी जान जाती इसे पानी पिला लाओ हाय गोद माँ अपने लाल को लेकर आदा से बोले ये रोए हाय कौन कथा मासूम ने कीनी जो पानी न देत है कोई करो खौफे खुदा इस पर के हिचकी इसको आती करो खौफे खुदा इस पर के हिचकी इसको आती हाय फौज मखल बल होवन लागी सुनकर शय की बात फौज मखल बल होवन लागी सुनकर शय की बात हाय दो बूंदन को मरत है बच्चा बहत है नहर फुरात तड़पता है जो ये मासूम फटती गम से छाती तड़पता है जो ये मासूम फटती गम से छाती हाय हुरमुला से ये शिमर कहत है सुन सरवर के बैन खता कर दे कलाम शे के फौज जब बिगड़ जाती खता कर दे कलाम शे के फौज जब बिगड़ जाती हाय उस जालिम ने कमा उठा कर मारा से पहलू तीर जालिम ने कमा उठा कर मारा से पहलू पशे के लेके हिचकी सहम गया बेशीर इधर जख्मी हुआ बच्चा उधर माँ बिल बिलाती इधर जख्मी हुआ बच्चा उधर माँ बिल बिलाती हाय सीने से आपन लगा के सरवर रो रो नीर बहाए सी जमी से ये फरमाए अमानत बानुए मुज़तर कि तुझ में सौंपी जाती अमानत बानुए मुज़तर कि तुझ में सौंपी जाती आए बन बन ढूंढे बानो दुखिया रो रो करत ये बैन बन ढूंढे असगर हमरे किधर गयो तुम
کا پلاؤں خالی جھولا پڑا ہے تمہارا لوری دے کے سلاؤں تمہارے ہنسلی اور کرتے کو یہ مادر بڑھاتی سونے بن ماں سوئے رہے اور کوئے نہ تمہارے پاس بالک پن ماں چھوٹے ہو ہم سے نہیں ملن کی آس میرے بچے تجھے جنگل میں کیوں کر نیند آتی باپ کا اپن روزہ دکھائی دیو تم راس گرنا تم ہو پوتے شیر خدا کے آؤ سحر کے کام سحر کی آرزو کب دیکھیے مولا براتی ان کی تمامی مسلمان سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شریک ہو کر اپنا سبق کیا گیا اس سلسلے کی ایک چٹھی مہربانی خزانہ مرحوم وسیع حسن صاحب اور یہ سورہ فاتحہ مرحوم وسیع حسن ابن میری حسن صاحب کی روح بخش کر ثواب دارائیں نصیب کریں مرحوم وسیع حسن ابن میری حسن بذات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیے مرحوم وسیع حسن ابن مہدی تہذیب الاسلام یاد ہے زہرا کی میرے تشنا لب حسین میرے تشنا لب حسین صدا سب لگوائیے خالی سنگل نہیں ساری صدا لگوائیے ساتھ میں ہاں وہ پورا پڑھا پورا یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا
फर्श आजादारी घर में बिछाएगा उसको उसको दुआ देंगी खुद फातिमा ज़हरा। फर्श मातम पर आंसू बहाएंगे मजलूमिया मजलूमियत शय की सबको बताएंगे रंग की ज़मीन रोई और आसमान रोया मलक रोए सारा जहां रोया काटा लीजिए
10वीं और 10वीं मुहर्रम से मासूम आला मसरूफ गिरिया है मजलिस या माता तशरीफ तशरीफ लाती है हर घर में मासूमा लीजिए लीजिए मेरा पुरसा या फातिमा ज़हरा इंसाफ से सोचो इंसाफ से सोचे कैसी कयामत है खातून महशर पर लोरी मुसीबत है भाबे कफन में था गुर्बत है बेसाया लीजिए लीजिए मेरा पुरसा या फातिमा ज़हरा उम्मे अभी है उम्मे अभी आता जिसने लक़ब पाया मादे नबी मादे नबी उसको उम्मत ने रुलवाया जलता हुआ उस पर आया है दरवाजा लीजिए
الحسین واولاد الحسین والا اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ حیدری یا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کی 22ویں ایڈیشن انجمن نور حیدری اچھا لگا قاضی بیان نکالو کالی علی چھوٹی والی یا شاہ تشنا کام تم پہ درود اور سلام یا شاہ تشنا کام تم پہ درود اور سلام یا شاہ تشنا کام تم پہ درود اور سلام بھائی ذرا سا قریب آئیے یا شاہ تشنا کام تم پہ درود و سلام یا شاہ تشنا کام زینب بیزار زینب بیزار شام کا بازار زینب بیزار شام کا بازار زینب بیزار شام کا بازار بیڑیوں میں امام تم پہ درود و سلام یا شاہ تشنا کام تم پہ درود و سلام اذان دو اکبر تڑپ کے کہتی تھی مادر اذان دو اکبر تڑپ کے کہتی تھی مادر تڑپ کے کہتی تھی مادر اذان دو اکبر
शबी हो तुम शबी पयंबर अजान दो अकबर तड़प के कहती थी मादर अजान दो अकबर अरे बुला रहे हैं तुम्हें जा ओए मेरे दिल पर बुला रहे हैं तुम्हें जा खड़े हैं दश्त मेरे दिल पर खड़े हैं दाश्त में सरवर अजान दो अकबर तड़प के कहती थी मादर नजर हटेगी दो अरे नजर हटेगी ना मेरी तुम्हारे चेहरे से नजर हटेगी ना मेरी तुम्हारे चेहरे से खड़ी रहूंगी मैं दर पर अजान दो अकबर तड़प के कहती थी मादर खुदा करे अजान दो अकबर अरे खुदा करे कि उन्हें तो बेरहम आ जाए खुदा करे कि उन्हें तो बेरहम आ है जमारन में सितमगर अजान दो अकबर मिले मुअज्जिन करबला अजान दो अकबर अरे मिले मुआविन करबो भला का तो शाद रूह पैगंबर हो शाद रूह पैगंबर अजान दो अकबर तड़प के कहती अजान दो अकबर अरे अजान दे नहीं सकते है सैयदे साजाद वो आज इतने है सैयदे साजाद वो आज इतने हलावर अजान दो अकबर जरा सी देर को जरा सी देर को बेटा मुझे खुशी मिल जाए जरा सी देर को बेटा अब मैं रोऊंगी मुझे खुशी मिल जाए के अब मैं रोऊंगी दिन भर अजान दो अकबर अरे हमारे अंजुमने नूरे हैदरे आरे पढ़ेगी फर्श अदब पढ़ेगी फर्श अज़ा पर अजान दो अकबर तड़प के कहती थी मादर अजान दो अकबर अस्सलामु अलैका या अबी अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला व सिरान करबला,
خصوصاً مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. شکر گزار ہے کہ وہ مرحوم وسیع حسن صاحب سے مذہبانی تشریف لائے نوحقانیوں کی اس سلسلے. اب میں نور حیدری کے ممبرانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ نظر مولا میں شریک ہو کر اپنا توجہ لے کے جائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس انجمن میں انجمن غلام عباس کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مرحوم وسیع حسن صاحب کے امام باڑے میں نوحقانی مصیبت انجمن غلام عباس. اٹھا کر خاک سے پرچم پکارے شاہدی، ہزاروں ہاتھ ہوں گے اب تیرے شان عباس. علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس، علم پہ جان دیتے ہیں غلامان عباس. کہتی تھی عرض کربلا اے با وفا، اے با وفا. کہتی تھی عرض کربلا اے با وفا، اے با وفا. احسانی شیر خدا اے با وفا، اے با وفا. کہتی تھی عرض کربلا اے با وفا، اے با وفا. کہتی تھی عرض کربلا اے با وفا، اے با وفا. کہتی تھی عرض کربلا اے با وفا، اے با وفا. کوئی تیرا ثانی نہیں، چرچا تیرا فانی نہیں. 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 دریا تیرے قدموں میں تھا پھر بھی پیا پانی نہیں. ہے با وفا، 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 ہے با وفا. جب
کربلا کی خاک پر مشق سکینہ بہہ گئی جب کربلا کی خاک پر مشق سکینہ بہہ گئی جب کربلا کی خاک پر مشق سکینہ بہہ گئی جب کربلا کی خاک پر مشق سکینہ بہہ گئی رویا ہے تو یہ سوچ کر پیاسی سکینہ رہ گئی اے باوفا 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 دہشت سے تیری دشت میں سہمے رہے اہل جفا دہشت سے تیری دشت میں سہمے رہے اہل جفا دہشت سے تیری دشت میں سہمے رہے اہل جفا دہشت سے تیری دشت میں سہمے رہے اہل جفا بازو تیرے جب کٹ گئے زہرا کا گھر لوٹا گیا ہے باوفا اے 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 باوفا زینب ہوئی بے آسرا شبیر کی ٹوٹی کمر 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 کوہرام برپا ہو گیا آیا نہ جب تو لوٹ کر اے باوفا 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 لاشیں پسر تھی گود میں مختل میں تھے بیٹھے ہوئے لاشیں پسر تھی گود میں مقتل میں تھے بیٹھے ہوئے لاشیں پسر تھی گود میں مختل میں تھے بیٹھے ہوئے لاشیں پسر تھی گود میں مقتل میں تھے بیٹھے ہوئے روتے تھے سوئے علقمہ شبیر یہ کہتے ہوئے اے باوفا 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 جب تک کہ تو زندہ رہا خیمے رہے چادر رہی جب تک کہ تو زندہ رہا خیمے رہے چادر رہی جب تک کہ تو زندہ رہا خیمے رہے چادر رہی جب تک کہ تو زندہ رہا خیمے رہے چادر رہی قید و رسن سے بے خبر شبیر کی خواہر رہی اے باوفا 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 رمزی صفے یوں شام کا بنت علی نے طے کیا رمزی صفے یوں شام کا بنت علی نے طے کیا رمزی صفے یوں شام کا بنت علی نے طے کیا رمزی صفے یوں شام کا بنت علی نے طے کیا آنکھوں سے گرتا تھا لہو اور لب یہ دیتے تھے
अदा है बावफा
अंदर बढ़ा दीजिए। इधर लिया मोहम्मद को लो। बस ये खड़ा रहना। आप भी ले 10 میں جانا زینب ننگے سر بچانا زینب دعا کو نہ مگر ہاتھ اٹھانا زینب ننگے سر شام کے دربار میں جانا زینب رے ہو میسر کبھی زندہ سے رہائی تم کو
सहमे हुए बच्चों की मुहाफिज तुम हो, जुल्मे आदा से यतीमों को बचाना अपने सीने पे सकीना को सुलाना ज़ैनब। अरे एक बीमार जो तड़पेगी असगर के लिए, बीमार जो तड़पेगी असगर के लिए, खाली झूला मेरी सुगरा को दिखाना ज़ैनब। मुत्तकी पहले बने फिर हो आज़ादार मेरा, मुत्तकी पहले बने फिर हो आज़ादार मेरा, मेरा पैगाम ज़माने को सुनाना ज़ैनब। अरे पूछे तालिब जो कभी तुमसे कहानी मेरी, पूछे तालिब जो कभी तुमसे कहानी मेरी, किस्सा-ए दर्द मेरा उनको सुनाना ज़ैनब। काबुल उठेगा ना, मातम करो मोमिनो शाहे शहीदा का, ताबूत भी उठेगा ना, ताबूत उठेगा ना, हाँ उठेगा। हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैना, तो अब्बास जल्दा उमर जाएगी। शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा, गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब, मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूमा। अब्बास जल्दा अब्बास अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। निकालो कहाँ
सकीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना कब तक तमाचे खाए ये गम ज़दा सकीना कब तक तमाचे खाए ये गम ज़दा सकीना कब तक तमाचे खाए ये गम ज़दा सकीना कब तक तमाचे खाए डूबा है मेरे गम में अपने कल्ब का सफीना डूबा है मेरे गम में डूबा है मेरे गम में अपने कल्ब का सफीना कहती है ये सकीना आसमां है कोई जीना हमारा था जहमत होगी। तकलीफ कैसे देखी जाए तेरी बहन से तकलीफ कैसे देखी जाए तेरी बहन की होता है शोर गिरिया नैना के सुबह से आवाज़ जल्दी आओ मर जाएगी आवाज़ जल्दी आओ मर जाएगी सकीना किस तरह मैं बताओ क्या हाल है हमारा किस तरह मैं बताओ क्या हाल है हमारा देता है शेर ईज़ा रोते हैं बेसहारा देता है उसके लबों पर रोते हैं बेसहारा मासूम के लबों पर बस नाम है तुम्हारा अब्बास जल्दी आओ एक शम्मा भी नहीं, एक शम्मा। अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना अरे एक शम्मा भी नहीं है ज़ैनब जिसे जलाए मेरी बच्ची जिंदा में मेरी बच्ची खामोश हो न जाए साहिल पे सोने वाली अब जाके आगे बन पाए खामोश हो न जाए साहिल पे सोने वाले आ जाके चैन पाए ये जुल्म ये तबाही है, पास तुम आए। मर जाएगी सकीना अब्बास जल्दी आओ मर जाएगी सकीना ये जुल्म ये तबाही अब्बास तुम ना आए
हाय ज़ैनब, हाय 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 हाय आबिद, 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 हाय हाय कुलसूम, 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 हाय हाय फिजा, 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 हाय हाय कुबरा, 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 हाय हाय लैला, 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 हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रबाब, 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 हाय सकीना, 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 Hüseyin Ceşu! Hüseyin Ceşu! Zeynep Ceşu! Zeynep Ceşu! Abbas Ceşu! Abbas Ceşu! Ya mazlum! Ya mazlum! Ya mazlum! Ya mazlum! हाय हाय ज़ैनब, 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 हाय हाय आबिद, हाय हाय आबिद, हाय हाय आबिद, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा,
ہائے ہائے کبرا، ہائے ہائے لیلا، ہائے ہائے لیلا، ہائے رقیہ، ہائے رقیہ، ہائے رقیہ، ہائے رقیہ، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے رباب، ہائے تکینہ عائشہ، ہائے تکینہ عائشہ، عائشہ تکینہ عائشہ، 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 السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ولجدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخی، السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ قبول فرمائے جہاں تک نشیہ میں حضرت فرار آزاداری کے لیے چاہے وہ ایک قدم بھی چل رہے ہوں، پروردگار ان کے قدموں میں قوت عطا فرمائے، ان کے جذبوں میں جناب اکبر کا جذبہ عطا فرمائے، پروردگار خصوصاً حسن کے امی جس میں جناب قدر صاحب، عباس صاحب، حیدر صاحب، قاسم صاحب، تمام افراد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، پروردگار خصوصاً تمام مرحومین کے جو کہ اس گھر کے تمام مرحومین پروردگار سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار اس گھر میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، پروردگار ہمارے تمام جوانوں میں اسی طریقے سے جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ آزاداری کر سکیں، پروردگار ہمارے درمیان اتفاق اور بھائی چارگی پیدا کرنا، پروردگار ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے، پروردگار بڑوں کو چھوٹوں کی اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری اس مختصر سی قلیل سی چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار چاہتا معصومین علیہ السلام کا واسطہ میں نے دیکھا کس انداز سے پرساداری کر رہی تھی انجمن، شام سے لے کر اب تک آزاداری چل رہی تھی، ایک انجمن جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے، بڑی اچھے انداز میں بڑے اچھے طریقے سے امام حسین کی ماں کو پرسا دیا، پروردگار ان تمام انجمن کے تمام ماتمی جتنی بھی دعائیں رکھتے ہیں حاجتیں رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، خصوصاً اس فیملی کے والدین کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور طول عمر عطا فرما، پروردگار ہم سب کو طول عمر عطا فرما اور وہ لمبی عمر زیارت امام حسین اور مقصد امام حسین کے لیے ہو، پروردگار آخر میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔